شدید طوفانی رات تھی، کڑکتی بجلیاں، گرجتے برستے ہوئے بادل، ہوا اتنی شدید تھی کہ بڑے بڑے درخت بھی اس کی طاقت کے آگے بے بس نظر آتے تھے۔ بارش کافی دنوں بعد ہوئی تھی اور ٹوٹ کر ہوئی تھی، اتنی کہ پیاسی دھرتی سیراب ہو جائے پر پانی میں کمی نہ ہو۔ گھپ اندھیرا تھا، ہر کوئی اس طوفانی رات کی طغیانیوں سے بے خبر اپنے اپنے گھر میں پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ایسے میں بڑی تیزی سے سڑک کے درمیان دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ بار بار سر موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی، بھاگنے کے دوران دوپٹہ جانے کہاں گر گیا تھا، کپڑے بھیگ کر بدن سے چپک گئے تھے۔ اچانک وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر منہ کے بل گری تھی۔ آہ! دبی دبی سے اس کی لبوں کی قید سے آزاد ہوئی۔ شاید کوئی نوکیلی چیز پیشانی پر لگی تھی۔ وہ پوری ہمت مجتمع کر کے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر یوں لگ رہا تھا جسے ٹانگوں نے مزید مشقت سے انکار کر دیا ہو۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ اللہ میری مدد فرما، اس نے نگاہ اوپر کی طرف کی اور دونوں ہاتھ پھیلائے۔ اسی لمحے گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، ڈرائیور نے عین اس کے قریب لا کر بریک لگائی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ اماں! ہوش میں آتے ہی پہلا لفظ یہی تھا جو اس نے بولا تھا۔ وہ بری طرح سر پٹک رہی تھی۔ پانی! اس کے پانی مانگنے پر وہ پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف پلٹا۔ اسے پانی پلانے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ رمل نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت جہازی سائز بیڈ پر موجود تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار پیشانی پر لگے زخم پر گیا تھا جہاں اب بینڈیج کر دی گئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے لگا وہ دوبارہ انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ شکر ہے محترمہ آپ کو ہوش تو آیا۔ بائی دا وے، خودکشی کرنا آپ کا شوق ہے یا ہابی؟ خاصا طنزیہ لہجہ تھا۔ جی آپ کو کون؟ وہ گھبرا گئی۔ میں وہ بدنصیب ہوں جس کی گاڑی سے ٹکرا کر آپ نے مرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے برستے طوفان میں سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے یا اس طرح دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً سخت الجھن محسوس کر رہا تھا۔ لہجے میں طنز اور بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ دفتن اس کی نظر خود پر پڑی تو پانی پانی ہو گئی۔ بھیگا ہوا لباس ستر پوشی کے لیے ناکافی تھا۔ اسی لمحے وہ اجنبی وارڈروب کی طرف گیا۔ یہ لو! بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ اس کی طرف اچھالی اور خود بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ رمل نے سکھ کا سانس لیا۔ جینز کافی لمبی تھی جس کے پائنچے موڑ موڑ کر اس نے اسے اپنے سائز کا بنایا۔ لمبی سی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ گئی تھی۔ دل کو تھوڑی ڈھارس ملی کہ وہ شخص شریف لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دستک دے کر دوبارہ چلا آیا۔ اب بتاؤ لڑکی، تم کون ہو؟ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی تھی؟ اس کا لہجہ خاصا مشکوک تھا۔ آپ پلیز مجھے غلط نہ سمجھے، میں وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ یہ کام کسی شریف لڑکی کا تو نہیں، تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ پلیز میں وہ رو پڑی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے بڑے بے رحم انداز میں اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ پوری جان سے لرز گئی تھی۔ پلیز میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ شریف لڑکی؟ اس نے سر جھٹکا۔ رات کے 12 بجے جانے کس کے ساتھ رنگ رلیاں؟ شٹ اپ مسٹر، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر الزام لگانے کا۔ وہ چٹک گئی۔ جانتی ہو اس وقت ہم دونوں یہاں بالکل تنہا اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ رمل کا دل مارے خوف کے بند ہونے لگا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بہت اعتبار ہے مجھ پر۔ وہ سلگ کر پوچھنے لگا تو رمل کا سر اس بات میں ہل گیا۔ کیوں؟ کیا لگتا ہوں میں تمہارا؟ آپ مجھے ایک شریف انسان معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہری شخصیت ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔ دیکھیں خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس وقت کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی، مگر مجھے جانے دیں۔ اس کے گڑ گڑانے پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی یوں جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ سنو، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جانا، میری یہاں عزت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی بات بنے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ رمل نے سکھ کا سانس لیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کیا بات ہے آج چنڈال چوکڑی نظر نہیں آ رہی؟ آسما بھابھی نے سحر سے کہا۔ ارے بھابھی، چنڈال چوکڑی کی ایک چھوکری تو نظر آ رہی ہے نا، اس نے برجستہ جواب دیا تو آسما بھابھی مسکرا دی۔ توبہ ہے، ایک تو تمہارے پاس ہر بات کا جواب پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، بھابھی چائے بنانے جا رہی ہیں تو ساتھ میں کباب بھی فرائی کرتی آئیے گا۔ سحر نے آرڈر جاری کیا، اور ساتھ میں فرنچ فرائز بھی۔ امروز وہیں آ دھمکی۔ اللہ کی چٹوری لڑکیاں، بھابھی مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ سحر پتہ ہے ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آئے ہیں، امروز نے اطلاع دی۔ تو پھر انم کو بلواتے ہیں اور ان کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کیوں؟ بھائی آخر کو وہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں۔ مگر تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل میں نے چھت پر سے دیکھا تھا کہ ان کے سامان میں پیانو بھی ہے اور میوزک کے دوسرے انسٹرومنٹس بھی، تو اس لیے۔ تو یوں کہو نا کہ لالچ میں وہاں جا رہی ہو۔ سحر مسکرائی۔ امروز کو میوزک کا کریز تھا، ہو سکتا ہے وہاں ہماری ہم عمر کوئی لڑکی ہو، دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ امروز کے کہنے پر سحر نے سر ہلا دیا، اور پھر اسی شام وہ تینوں اماں سے اجازت لے کر وہاں جا پہنچی۔ ہمدانی ملا کا شمار اس علاقے کے چند بہترین گھروں میں ہوتا تھا۔ انم بیل بجاؤ، سحر نے کہا۔ میں؟ نہ بابا، میں نہیں بجا رہی۔ بیل بجانے کا میرا بہت برا تجربہ ہے، مجھے پہلے ہی 2 بار کرنٹ لگ چکے۔ انم نے صاف انکار کیا۔ اوفو، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ گیٹ کھلا ہے، ہم اندر چلتے ہیں۔ امروز یہ کہتے ہوئے دھڑلے سے اندر چلی گئی۔ ناچار ان دونوں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اتنا بڑا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا
کسی زیرو کا نشان بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں لاؤنج میں سے ہوتی ہوئی ڈرائنگ روم میں جا کھڑی ہوئی۔ عجیب لوگ ہیں، اتنا بڑا گھر کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ سحر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ پاگل، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ چلو ہم گھر چلتے ہیں، مجھے تو یہ کسی اسمگلر کا گھر لگ رہا ہے۔ امروز گھر کی سجاوٹ سے خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ اے کون ہو تم لوگ؟ گرجدار مردانہ آواز پر وہ تینوں سہم کر پلٹی تھی۔ جی وہ ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، امروز نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ چوری کرنے آئی تھی؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ واٹ؟ اے مسٹر، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ سحر تیورا کر اس کی طرف پلٹی۔ آج کل کے چوروں کا طریقہ واردات یہی ہے، خوبصورت لڑکیوں کو بہانے بہانے سے گھروں میں بھیج کر معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اور دیکھیں آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ امروز کو بھی تاؤ آ گیا۔ رنگے ہاتھوں پکڑا میں نے تم لوگوں کو۔ وہ مشکل ہنسی روکے ہوئے تھا۔ چلو انم، امروز یہاں ٹھہرنا فضول ہے، سحر نے کہا تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ میں جانے کیا کچھ چرا چکی ہو تم لوگ؟ سحر کو اس کے ارادے مشکوک سے لگے۔ اس نے ایک نظر انم اور امروز کو دیکھا۔ اگلے لمحے بے حد حیرت انگیز تھا۔ ان تینوں نے مل کر زوردار چیخ ماری، جس پر کاشان بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا وہ تینوں دوڑ لگا چکی تھی۔ اف، آج تو اللہ نے بچا لیا۔ وہ تینوں پھولی ہوئی سانسوں سمیت بیڈ پر ڈھہ گئیں۔ پورا کمینہ شخص تھا، امروز نے کہا۔ پکا بدماش معلوم ہوتا ہے۔ سحر نے بیڈ روم فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ مجھے تو بس اسمگلر لگ رہا تھا۔ گھر دیکھا تھا کیسا زبردست ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، انم نے کہا تو امروز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو اور کیا، ایسے گھر تو اسمگلروں کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ تو شکر خدا کا کہ ہم بھاگ آئیں، ورنہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ویسے یار بندہ اسمارٹ ہے، انم کے کہنے پر سحر چڑ گئی۔ دفعہ دور ہے، سیرت اچھی نہ ہو تو صورت کا اچار ڈالیں۔ او مائی گاڈ، امروز چلائی۔ کیا ہوا؟ وہ کھیر سے بھرا ہوا پیالہ تو ہم وہیں بھول آئے۔ ہائے اللہ، میرا بریسلٹ بھی وہیں گر گیا ہے۔ سحر افسوس کرنے لگی۔ اب وہ کمینہ ساری کھیر کھا جائے گا۔ امروز کو زیادہ افسوس اس کھیر کا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، دانے دانے پر لکھا ہے پینے والے کا نام۔ انم کے کہنے پر امروز نے چڑ کر اس کی تصحیح کی۔ ڈفر، پینے والے نہیں کھانے والے کا نام۔ اور انم برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ صبح سویرے نماز پڑھتے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنا لباس پہن لیا تھا، مگر اس میں ابھی بھی تھوڑی سی نمی باقی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا اور اس وجہ سے وہ خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ مگر اس کا یہ مسئلہ بھی اسے نے حل کر دیا۔ بلیک مردانہ شال اس کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ جینز اور شرٹ بھی دے ڈالی۔ یہ لیتی جاؤ، میں کسی کے اترن استعمال کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ مگر وہ ہچکچائی۔ چاہو تو باہر پھینک دینا، وہ کروفر سے کہتا واپس مڑ چکا تھا۔ اف، اتنا مغرور اور خود پسند شخص، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ مگر اگلے لمحے سر جھٹکا۔ بہرحال وہ اس کا مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں جن پر پرندے حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ چلتے چلتے خاصے دور نکل آئی۔ ذرا دیر کو سستانے کے لیے وہ سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئی۔ پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ میں پکڑی جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہزار کے 3 نوٹ ہاتھ میں آ گئے۔ یہ مجھے اس کو واپس کر دینے چاہیے، شاید وہ اس میں رکھ کر بھول گیا۔ وہ کھڑی ہو گئی مگر اگلے لمحے اس کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ مجھے یہ روپے اللہ کی مدد سمجھ کر رکھ لینے چاہیے۔ اب اس کا رخ ملتان ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ ہاتھ میں پیسے آئے تو سوچ کے در بھی وہاں ہو گئے۔ لاہور میں اس کی ایک دور پار کی آنٹی رہتی تھی، وہ انہی کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ وہ ٹرین میں ایک طرف کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے اسے یوں بیٹھے بیٹھے وہ کہیں دور ماضی میں نکل گئی تھی۔ رمل بیٹا اٹھ جاؤ، دن چڑھ آیا ہے، اماں آتے جاتے تھوڑی دیر بعد یہ جملہ بولتی۔ اماں آج تو چھٹی کا دن ہے، سونے دینا، وہ کسمس آئی۔ بیٹا صبح خیزی اچھی عادت ہوتی ہے اور صبح سویرے تو فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ اماں میرے حصے کا بھی آپ ہی لے لینا، وہ نیند کے خمار سے بھری آواز میں بولی۔ پاگل، اماں ہنس دیتی۔ وہ سو کر اٹھی تو خالہ نصیباً اماں کے پاس موجود تھیں۔ اے بھی، بڑوں کو سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تمہیں، خالہ ناک پر انگلی جما کر بولتی۔ السلام علیکم، وہ روکھے انداز میں کہتی کچن میں جا گھسی۔ خالہ نصیباً اسے شروع سے ہی زہر لگتی تھی۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ رشتہ لے کر اماں کے پاس موجود ہوتی۔ لو بھلا، ایسے لٹھ مار سلام، لگتا ہے پتھر کھینچ مارا ہو۔ خالہ کو اس کا رویہ ناگوار گزرا۔ مجھے ایسے ہی سلام کرنا آتا ہے، وہ تو نہ کر بولی۔ رمل، اماں نے ٹوکا۔ کیا ہے اماں، وہ بیزاری سے پلٹی۔ بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ سوری اماں، وہ اسی وقت اپنی غلطی تسلیم کر کے اندر چلے گی، مبادا اماں کوئی اور نصیحت کرنے نہ بیٹھ جائے۔ اے آمنہ، میں کہتی ہوں رشتہ اچھا ہے، تیری بیٹی راج کرے گی، راج۔ خالہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ راج کرے گی، مائی فٹ، وہ ناگواری سے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ، پر اتنے بڑے گھر میں بیٹی دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کہاں وہ کہاں ہم، آمنہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ اے لو، ارے تم یہی سوچتی رہ جاؤ گی اور انہیں کوئی اور رشتہ مل جائے گا۔ لڑکا کاروبار کرتا ہے، خیر سے اپنی کوٹھی ہے، گاڑی ہے، صرف ایک ماں ہے، وہ بھی آج ہے کل نہیں۔ ہر چیز کی مالک تیری بیٹی ہی ہوگی، مجھے اب جلدی سے بتا دو کب لاؤں انہیں۔ خالہ اپنا برقع سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے خالہ، تم بھی کمال کرتی ہو، ابھی سے میں تم کو کیسے بتا دوں؟
تو میں کون سا تمہیں ہاں کرنے کو کہہ رہی ہوں؟ پہلے وہ لوگ آئیں گے، لڑکی کو دیکھیں گے تو کچھ بات آگے بڑھے گی۔ بس میں انہیں کل لا رہی ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ خالہ اپنا برقع سنبھالتی پان چباتے کہ جا وہ جا۔ رمل نخوت سے سر جھٹک کرے گی۔ ٹکٹ ٹکٹ بی بی ٹکٹ دے دو۔ ٹکٹ کلیکٹر کی آواز اسے دوبارہ ہال میں کھینچ لائی تھی۔ ٹائم کیا ہوا؟ ٹکٹ دینے کے بعد وہ ساتھ بیٹھی عورت سے مخاطب ہوئی تھی۔ 6 بجنے والے ہیں۔ جانے کب ختم ہوگا یہ سفر؟ اس نے کرب سے آنکھیں بھینچ لی اور ماضی کے دریچے کھول لیے۔ اماں، میں کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مجھے اپنی نمائش کروانا اچھا نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں تو یہ سب تو ہوتا ہی ہے۔ اب ضد نہ کرو، چائے لے کر اندر آؤ۔ اماں کہہ کر چلی گئیں۔ وہ جلتے بھنتے چائے لے کر اندر گئی۔ ان خاتون نے اسے اوپر سے نیچے تک جانچا۔ وہ جزبز ہو کر رہ کی بھڑکیلے سرخ رنگ کی ساڑی میں میک اپ سے لتھڑا چہرہ لیے وہ عورت رمل کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ان کے جاتے ہی اس نے کہا تھا۔ رمل، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو انہیں ہاں کر چکی ہوں۔ اماں، اتنی جلدی میری مرضی جانے بغیر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی کی تصویر لائی تھی، ہر طرح سے معقول رشتہ ہے، پھر میں بھلا کس لیے انکار کر دیتی؟ مگر اماں، دیکھو بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جانے کا بلاوا آ جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اماں کے لہجے میں زمانے بھر کی تھکن اور دکھ بھرا تھا۔ اور پھر ایک شام بڑی سادہ سی تقریب میں اس کی منگنی کامران سے ہو گئی۔ اس کے والد محمود خان مردان کے رہنے والے تھے۔ روزگار کے سلسلے میں پنجاب آئے تو لاہور میں رہائش اختیار کی۔ وہیں آمنہ سے ملاقات ہوئی اور نوبت شادی تک جا پہنچی، مگر آمنہ کے گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ خاصے امیر لوگ تھے، جبکہ محمود خان ایک پرائیویٹ ادارے میں معمولی سے کلرک تھے۔ آمنہ اور محمود نے کورٹ میرج کر لی، جس کی پاداش میں ان دونوں کے خاندان نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ محمود خان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، ماں تو پہلے ہی وفات پا چکی تھی، بعد میں والد بھی چل بسے۔ البتہ آمنہ کا خاندان خاصا بھرا پورا تھا۔ آمنہ نے ساری زندگی محمود کی قلیل آمدنی میں گزارا کرتے ہوئے گزار دی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ شادی کے 2 سال بعد رمل ان کی زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئی۔ رمل جب 8 برس کی تھی تو محمود ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے۔ آمنہ نے رمل کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ محمود کے انتقال کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہ گئیں۔ رمل کے BA کرتی انہیں اس کی شادی کی فکر پڑ گئی تھی۔ رمل اس رشتے پر بالکل خوش نہیں تھی، مگر صرف اماں کی وجہ سے خاموش تھی۔ کامران اسے اچھا نہیں لگتا تھا، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بہانے آ دھمکتا، خاصی عجیب نظروں سے اسے تکتا تو وہ کڑ کر رہ جاتی۔ اماں اس کے آئے روز کے پھیروں کو اس کی چاہت گردانتی، مگر وہ جانے کیوں مطمئن نہیں تھی۔ اس روز وہ کچن میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، جب ہی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو سر اٹھا کر دیکھا۔ کامران خاصی بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جانے وہ کب آیا تھا۔ آپ؟ اس نے سائڈ پر پڑا دوپٹہ لپک کر اٹھایا۔ آٹا لگے ہاتھوں سے دوپٹہ جگہ جگہ خراب ہو گیا تھا۔ ناحق زحمت کی، میں کوئی غیر تو نہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا۔ رمل کی اس گھٹیا انداز پر سلگ کر رہ گئی۔ وہ آپ اندر چل کر بیٹھے، اماں نماز پڑھ رہی ہیں۔ اجی ہم تو آپ کے درشن کرنے آئے ہیں۔ عجیب بازاری سا لہجہ تھا، وہ دروازے میں استادہ تھا، یوں کہ وہ نکل بھی نہ سکتی تھی۔ راستہ دیجیے، وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی۔ جائیے، ہم نے آپ کو روکا تو نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ پلیز، وہ روحانسی ہو گئی۔ کامران بیٹا کب آئے؟ اسی لمحے آمنہ آ گئی۔ جی آنٹی، بس وہ ابھی۔ وہ خاصا مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ رمل بیٹا، چائے بنا کر لاؤ، آمنہ نے کہا اور خود کامران کو لے کر اندر چلی گئی۔ یہ لڑکی خاصی سرپھری معلوم ہو رہی تھی، بات کرو تو الٹا کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی اور آدرش بغیر بولے کہیں رہ نہیں سکتا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کوئی چوتھی بار اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ رسالے پر سے نظریں ہٹا کر اس سے خاصی تلخی سے بولی۔ کیا آپ کو کسی ڈاکٹر نے بولنے سے منع کی ہے؟ مسٹر، آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر اپنا علاج کروائیے۔ علاج ہے نا؟ وہ کیا؟ یہی کہ میرے ساتھ کوئی بولتا رہے۔ ایڈیٹ، وہ منہ پھیلا کر دوبارہ رسالہ دیکھنے لگی تھی۔ دیکھیے مس، آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، اور آپ جو اتنی دیر سے میرا سر کھا رہے ہیں، یہ جہاز ہے، آپ کا گھر نہیں، سمجھے آپ؟ سیانے کہتے ہیں اگر ہم سفر میرے جیسا خوبصورت اور اسمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو تو سفر اچھا کر جاتا ہے، بعض اوقات عذاب بھی بن جاتا ہے۔ وہ جلی بیٹھی تھی۔ اور سنیے مسٹر، میں ان اوچھی حرکتوں سے متاثر ہونے والی نہیں ہوں۔ آدرش ایک لمحے کو خاموش رہ گیا تھا۔ لڑکی نے بری طرح انسلٹ کرتی تھی۔ دن بڑے بے کیف سے گزر رہے تھے، اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ رمل بیٹی، دروازہ بند کر لو، میں یہ بجلی کا بل جمع کرواؤں، آمنہ نے جاتے جاتے تاکید کی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی مگر آمنہ نہ لوٹی، اسے تشویش ہونے لگی۔ برے وہم اسے ستا رہے تھے۔ تقریباً رات 8 بجے کے قریب کسی نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ آج تو اماں سے خوب لڑوں گی، بھلا اتنی دیر بھی کوئی لگاتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئی دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا۔ نہیں، وہ چینخ مار کے پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ لوگ خون میں لت پت آمنہ کی لاش اٹھا کر لائے تھے، وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اماں تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اماں اٹھو، مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ آمنہ کے سرد وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی۔
سوئم کے بعد اس کی ساس ماہپارہ بیگم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ وہاں کا ماحول خاصا عجیب تھا، سارا دن عجیب عجیب طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے۔ کامران کو گویا کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی، وہ رمل کے ساتھ خاصی بے باک گفتگو کرتا۔ اسے الجھن ہونے لگی تھی اس ماحول سے۔ ماہپارہ بیگم جلد سے جلد نکاح کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ کم از کم اماں کے 40ویں تک وہ شادی نہیں کر سکتی۔ بس پارو بیگم، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ کامران کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ غیر ارادی طور پر رک کر ان کی گفتگو سننے لگی۔ ارے وہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ اب تو اسے ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ بس میں اور انتظار نہیں کر سکتا، وہ لڑکی میرے ضبط کا امتحان بن گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے پہلے وہ میری مسرت کا سامان بنے۔ اس کا لہجہ انتہائی گھٹیا تھا۔ دیکھو کامی، لڑکی شریف خاندان سے ہے، ذرا دیر سے قابو میں آئے گی۔ تم چند روز تک نکاح کا بندوبست کرو۔ رمل کا تو کاٹو تو لہو نہیں والا حال تھا۔ اف، میں کن لوگوں میں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ سارا دن خدا سے فریاد کرتے ہوئے گزرا۔ اسی روز رات کو ماہپارہ بیگم کو کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب ایک جھٹکے سے دروازے کو ٹھوکر مار کر کامران اندر آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کیا جاتا ہے؟ یہ بدتمیزی نہیں، محبت ہے جانا، محبت۔ اس کے اس گھٹیا طرز تخاطب پر وہ سلگ کر رہ گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ پوری قوت سے دھاڑی۔ نہ نہ نہ، آج نہیں، آج تو ملن کی رات ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، شاید وہ نشے میں تھا۔ رمل کو کائی آنے لگی۔ میں کہتی ہوں میرے قریب مت آنا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ بجلی زور سے کڑکی تھی اور تیز ہوا سے کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے ٹکرائے تھے۔ کامران اس کی طرف بڑھ رہا تو اس نے رمل کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور اسے زوردار دھکا دیا۔ کامران کے ہاتھ صرف اس کا دوپٹہ آ گیا اور وہ باہر نکل گئی۔ طوفانی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ اندھا دھند بھاگے چلی جا رہی تھی۔ جبھی وہ گاڑی سے ٹکرا کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ چلو بہن، لاہور اسٹیشن آ گئے۔ ساتھ والی خاتون کے کہنے پر وہ سوچو کے گرداب سے باہر نکلی۔ پلیٹ فارم پر انسانوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اسے اپنے رشتے کی آنٹی کا پتہ معلوم تھا۔ اپنی وفات سے چند روز قبل جانے کی اماں نے اسے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ شاید انہیں آنے والے وقت کی آہٹ سنائی دے گئی تھی۔ اماں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ سحر، چھوٹے بھائی کو گئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ امروز کے کہنے پر وہ فوراً بولی تھی، 9 دن۔ اس بار کچھ زیادہ ہی لیٹ نہیں ہو گئے چھوٹے بھائی؟ ہو سکتا ہے بزنس کا کوئی اور کام نکل آیا ہو۔ کس کا کام نکل آیا ہو؟ اسی لمحے وہ آدم کا چھوٹے بھائی! وہ دونوں چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی تھی۔ اللہ رے کہ بے تابی ہیں، چھوٹے بھائی کی قدر تو ان 9 دنوں میں معلوم ہو گئی ہوگی۔ وہ دونوں کو اپنے بازوؤں کے ہلکے میں لیتے ہوئے بولا، چھوٹے بھائی بڑے خراب ہیں آپ۔ سحر نے لاڈ سے اس کے شانے پر سر رکھا۔ یہ سمروز کہاں ہے؟ اس نے پوچھا ہی تھا جب اس کی نظر سامنے کھڑی سمروز پر پڑی۔ لو محترمہ وہاں کھڑی ہیں، تمہارا کیا حال ہے سڑگل؟ اس کی چٹیاں مروڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آدرش چھوڑو، بہت بدتمیز ہو تم۔ وہ جھینپ گئی۔ آدرش کو دیکھتی اس کے من کی گھنٹیاں سے بجنے لگی تھی۔ کیوں کہ میں نے اپنی تمیز تمہیں جو ادھار دے رکھی ہے، وہ کہا لگاتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے نعیم ربانی اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ اسی وقت فہیم ربانی بھی آ گئے۔ آدرش ابو نے اس نئی ڈیل کے بارے میں بتانے لگا جس کے سلسلے میں وہ کراچی گیا تھا۔ سحر، امروز اور سمروز وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی کیونکہ اب وہاں خالصتاً کاروباری گفتگو ہو رہی تھی۔ سحر، بریا کہاں ہے؟ دفتن سمروز نے پوچھا۔ وہ امی کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ ارے اس وقت؟ تم کبھی اپنے کمرے سے باہر نکلو تو پتہ چلے۔ امروز کے کہنے پر سمروز چڑ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، ذرا ذرا سی بات پر چڑ جایا کرتی تھی۔ بریا سحر کی بڑی بہن تھی۔ عنقریب اس کی شادی امروز کے بھائی ادیم سے ہونے والی تھی۔ ربانی ولا سفید اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا جدید طرز کا بنگلہ تھا جس کی بیرونی دیواروں کو ہری بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ نعیم ربانی اور فہیم ربانی 2 ہی بھائی تھے۔ نعیم ربانی بڑے تھے، ان کی بیگم سائقہ ان کی فرسٹ کزن تھی۔ ان کی اولاد میں بالترتیب عارش، آدرش، بریا اور سحر تھی۔ عارش کی شادی اپنی خالہ زاد آسمہ سے ہوئی تھی۔ فہیم ربانی کی اولاد میں ادیم، سمروز اور امروز تھی۔ خدا نے اس گھرانے کو محبت اور امن جیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی آپس میں محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ دونوں بھائیوں کا مشترکہ بزنس تھا۔ تینوں لڑکے بھی ان کے ساتھ بزنس میں ہی تھے۔ سحر، امروز اور انم تینوں کلاس فیلوز تھیں۔ انم کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ ان تینوں کو شیطانوں کی ٹولی کہا جاتا تھا، جبکہ آسمہ بھابھی نے انہیں چنڈال چوکڑی کا خطاب دے رکھا تھا۔ نت نئی شرارت، ہر طرح کے اوٹ پٹانگ منصوبے بنانا ان کا کام تھا۔ ممی، یہ شانزے کی وجہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ خانم نہیں بن گئی؟ کاشی تم سے بڑی ہوں، میں تمیز سے بولا کروں۔ ہاں ہاں ہاں، بڑی تو دیکھو، 1 سال کا فرق بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھنے میں تو میں تم سے بڑا لگتا ہوں۔ وہ اترایا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ لمبے قد والوں کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ چھوڑو، اب تم دونوں نے پھر سے لڑنا شروع کر دیا، نورین بیگم نے کہا۔ ارے نہیں ممی، وہ تو ہم ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ میں بھلا اتنی پیاری بہن سے لڑ سکتا ہوں؟ وہ دولار سے اس کے کندھوں کی گٹ بازو لپیٹتے ہوئے بولا۔ توبہ ہے، تم لوگوں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پل میں شعلہ، پل میں شبنم۔ نورین اٹھ کر چلی گئی۔ خیریت؟ یا جتنا پیار کیوں آ رہا ہے مجھ پر؟ شان سے نیکمانی خیز نظر اس پر ڈالی۔ شانی، تمہیں پتہ ہے ہمارے پڑوس میں بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، ویری کوئک سروس بھائی۔ نئے گھر میں آتے ہی لوگوں کے بارے میں بھی علم ہو گیا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ نہیں تو مجھے بھلا کیا، وہ جو بھی ہوں۔ کاشان بوکھلا گیا۔ ضرور پڑوس میں لڑکیاں رہتی ہوں گی۔
ہاں وہ اس دن برابر والے گھر سے 3 لڑکیاں آئی تھی کھیر لے کر، اور میں کہاں تھی؟ تم ممی کے ساتھ ایئرپورٹ پر تھی۔ چلو اب ایسا کرو، ہم بھی ان کے گھر کھیر کا پیالہ لے جائیں گے، بشرط یہ کہ وہ کھیر تم خود پکاؤ۔ شانزے کے کہنے پر وہ محض ہنس دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سونیا رمل کے قریب آ دھمکی۔ وہ اس کی روم میٹ تھی، اس کے رشتے کی ایک آنٹی ایک ٹیوشن سینٹر چلاتی تھی، انہوں نے اسے نہ صرف ہاسٹل میں کمرہ دلوایا تھا بلکہ اسے اپنے ہاں بطور ٹیچر جاب بھی دے دی تھی۔ سوچ رہی ہوں میں دنیا پر کتنی بھاری ہوں، تم تو جیسے بڑی بھاری ہو اتنی بڑی دنیا کے لیے۔ مجھ جیسی لڑکیاں بھاری ہی تو ہوتی ہیں، کوئی بکواس نہیں چلے گی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے مائی ڈیئر، یہ حقیقت نہیں تمہارا پاگل پن ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، ان حالات نے مجھے پاگل ہی تو کر دیا۔ یا خدا کیسی لڑکی ہے یہ، سونیا نے گویا سر پیٹ لیا۔ خدا نہ کرے ایسے حالات تمہارے ساتھ پیش آئیں تو بتاؤں گی کہ کیسی لڑکی ہوں میں بھی کبھی زندگی سے بھرپور ہنسمکھ لڑکی تھی، مگر وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، انسان کو پل میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں رمل، میرے حالات بھی کم و بیش تم سے ملتے جلتے ہیں۔ تم نے تو چلو غیروں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہو، مجھے دیکھو، میرے تو اپنوں نے مجھے 2 کوڑی کا کر دیا۔ محض 25,000 کے خاطر میرا چچا مجھے ایک بڑھے سے بیاہنے کو تیار ہو گیا تھا، مگر دیکھ لو میں ویسے ہی جیتی جاگتی ہوں، ہنستی بولتی ہوں، کسی بھی دکھ پر سر پر سوار کر لینے سے نقصان ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو سونیا، مگر میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اتنا بڑا غم سہ سکوں۔ تم یوں مت کہو، اللہ ہمیشہ برداشت کے مطابق کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میری اماں نے قدم قدم پر مجھے سہارا دیا تھا، اور آج میں بے سہارا تنہا اس زمانے کے سرد و گرم سے نبرد آزما ہوں۔ میں کیا کروں سونیا، میں بہت تنہا ہو گئی ہوں۔ اماں مجھے اپنے پاس بلا لیں اماں، وہ بچوں کی طرح بلک پڑی۔ پلیز خود کو سنبھالو، زمانے سے لڑنا سیکھو، مضبوط بنو، وہ بھی تو جی رہی ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ سونیا نے اس کے آنسو پونچھے۔ سونیا ہمہ وقت اس کی دلجوئی میں لگی رہتی، زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاتی۔ کہاں جا رہی ہو رمل؟ سونیا نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ اخبار میں جاب کا اشتہار آیا تھا، وہیں انٹرویو دینے جا رہی ہوں۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک۔ جواب میں وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہاں پر 3 لڑکیاں اور تھیں، دونوں نے تو اس کی طرح صرف گریجویشن کیا ہوا تھا، جبکہ ایک نے ایم اے کر رکھا تھا۔ اسے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے صرف 4 لڑکیاں آئی تھیں۔ میں آئی کم ان سر؟ اس کی باری آخر میں ہی آئی تھی۔ یس سٹ ڈاؤن پلیز۔ وہ معمر تھے، خاصی ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی ان کی۔ آپ کا نام؟ رمل خان۔ کوالیفیکیشنز؟ گریجویشن۔ پہلے کہیں جاب کی ہے؟ جی ہاں، ایک ٹیوشن سینٹر میں بطور ٹیچر۔ اوکے، کل صبح 8 بجے اس پتے پر پہنچ جائیے گا۔ انہوں نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا مطلب، گھر میں نوکری؟ وہ کارڈ پر گھر کا پتہ پڑھنے کے بعد حیرانی سے گویا ہوئی۔ سو واٹ، آپ کو ماہانہ 5,000 ملیں گے، چاہے تو رہائش بھی ہماری طرف سے ہوگی۔ مگر سر، چلیں 7,000 ٹھیک ہے۔ سر میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ دیکھ بھال، گھر کی بھی، میری بیٹی کی بھی۔ آپ نے بتایا کہ آپ ٹیچر رہ چکی ہیں، مجھے ایک ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ رمل سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھیں مس رمل، مجھے بہت جلدی ہے، اگر آپ راضی ہیں تو کل صبح اس پتے پر پہنچ جائیے گا۔ اوکے، وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں۔ تنخواہ تو خاصی پرکشش تھی، اس کی موجودہ تنخواہ سے 3 گنا بہتر۔ آخر اللہ کا نام لے کر وہ دوسرے دن اس بنگلے پر پہنچ گئی۔ آئیے مس رمل، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی۔ انہی صاحب نے اس کا استقبال کیا۔ مجھے کام کیا کرنا ہوگا سر؟ کام؟ آئیے میرے ساتھ۔ مگر کہاں؟ آپ آئیں تو۔ وہ صاحب چل پڑے تو اسے باطل نخواستہ ان کی تقلید کرنی پڑی۔ کوریڈور میں سے گزر کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ آئیے مس رمل، گھبرائیں نہیں پلیز۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اسی لمحے اس کی نظر بیڈ پر موجود شخص پر پڑی۔ یہ میرا بیٹا ہے، ایان۔ رمل حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ سحر، انم، پتہ ہے وہ ساتھ والی آنٹی آئی ہوئی ہیں؟ امروز نے اطلاع دی۔ کون سی آنٹی؟ ارے وہی اسمگلر کی اماں جان۔ ارے کیا وہ اسمگلر بھی ساتھ ہے؟ نہیں، اس کی بہن ہے۔ چلو چل کر ملتے ہیں۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم میں چلی آئیں۔ شانزے سے کافی خوش اخلاقی سے ملی۔ وہ خاصی متاثر ہوئی تھی شانزے سے، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور خوش اخلاق۔ جاتے ہوئے وہ ان سب کو رات کو اپنے گھر ہونے والی پارٹی میں شرکت کی دعوت دے گئی۔ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آدرش آدم کا چھوٹے بھائی، وہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں نا، ان کے ہاں پارٹی ہے، آپ بھی چلیں نا؟ امروز نے بتانے کے ساتھ ہی اسے چلنے کا کہا۔ میں تھکا ہوا ہوں بھائی۔ چھوٹے بھائی، وہ شانزے بہت اچھی ہے، سحر نے کہا۔ امروز کو اس کا یوں کہنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اچھی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ شرارت سے بولا۔ کمال ہے، تو اتنی حسین لڑکی کا پتہ دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ ہیں کہ؟ امروز نے کہا تو وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ ارے یار چھوڑو دوسری لڑکیوں کو، اس دل میں تو اب کوئی اور سما گیا ہے۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصاں تھی۔ اس نے ایک نظر سمروز کو دیکھا جس کا چہرہ گل رنگ ہو چلا تھا۔ اس کا وہاں رکنا 2 بھر ہو گیا۔ وہ جھینپ کر باہر نکل گئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ آدرش چونکا۔ بھائی کون ہے وہ، ہمیں بھی تو بتائیں نا۔ سحر اور امروز اس کے پیچھے پڑ گئی، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا۔ نگاہوں میں ایک دم وہ تپا تپا سا سبیہ چہرہ ٹھہر گیا۔ عجیب تھا، وہ بھی جس لڑکی نے بری طرح انسلٹ کی تھی اسی پر مر مٹا تھا وہ۔ نہ بتائیں، شرط لگا لیں آپ کی وہ جو بھی ہے کم از کم شانزے سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ سحر اور امروز تپ کر باہر نکل گئی تھی۔
ایسا ہے تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں مس شانزے کو۔ وہ مسکرا کر تیار ہونے چل دیا۔ بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ آدرش نے کھنکھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ایک ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ سوری، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ بندہ ناچیز نے کراچی سے لاہور تک کا وہ بور ترین سفر آپ کے ساتھ کیا تھا۔ اوہ آئی سی، اسے گویا یاد آ گیا۔ سوری، میں صرف یاد رکھے جانے کے قابل لوگوں کو یاد رکھتی ہوں۔ شانزے یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ سادہ سا سوٹ میں بغیر میک اپ کے وہ سب سے زیادہ منفرد لگ رہی تھی۔ آدرش کو اس کی یہی عطا تو بھائی تھی۔ اس کی ڈیمانڈ ایسی ہی لڑکی تھی، ریزرو رہنے والی، سادہ، دلکش اور تھوڑی تھوڑی مغرور۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے دل نے اسے سب سے اونچی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ وہ لبوں پر دھیما سا تبسم سجائے مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ آدرش کی نگاہیں اسی کی گرد منڈلاتی رہی تھی۔ یہ شاید اس کی نظروں کے ارتکاز کا اثر تھا کہ یکلخت شانزے نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نظریں ملنے پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ آدرش ربانی کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ تیورا کا رخ پھیر گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ کاشان کے کہنے پر وہ تینوں چونکی۔ سحر، یہ وہی اسمگلر؟ امروز نے سرگوشی کی۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ وہ کچھ نہیں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ انم نے بات سنبھالی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو آپ لوگ اپنا تعارف کروا دیجیے۔ جی، مجھے انم کہتے ہیں۔ انم کی باتیں کھل گئی۔ کون کہتے ہیں؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ سبھی کہتے ہیں، وہ مسکرائی۔ اور آپ؟ وہ اب سحر سے مخاطب تھا۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑائی، مگر کاشان نے سن لیا۔ انٹرسٹنگ، کافی ڈفرینٹ نام ہے آپ کا۔ اور آپ؟ وہ امروز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سحر سلگ کر رہ گئی۔ امروز، گڈ، پریٹی نیم۔ ویسے آپ تینوں بہنیں ہیں کیا؟ مسٹر، آپ کو یہاں مہمانوں کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا؟ سحر تب کر گویا ہوئی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجیے۔ بائی دا وے مس ایڈیٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر چلائی۔ آپ نے یہی تو نام بتایا تھا۔ وہ معصوم سا بن گیا جس پر سحر کو مزید غصہ آیا تھا۔ نہایت ہی فضول واقعے ہوئے ہیں آپ کو، پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ کاشان مسکرا کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا جو قریب ہی کھڑے تھے۔ یہ وہ حقلا گئی۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچانے میں۔ آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ منصور صاحب کی ہمراہی میں وہ باہر چلی آئی۔ وہ ابھی تک ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ یہ تو وہی تھا جس نے اس رات اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مگر یہ تو ملتان میں تھا، پھر یہاں لاہور میں۔ وہ الجھ سی گئی۔ مجھے آیان کی ہی دیکھ بھال کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو نہ صرف پر اعتماد ہو بلکہ ذہین بھی ہو۔ میں نے بہت سے مرد ملازم رکھے، مگر وہ لوگ اس کی دیکھ بھال اس طرح نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ ایک عورت کر سکتی ہے۔ مگر وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ پہلے میری بات سن لو۔ یہ 13-14 برس کا تھا جب اس کی ماں اسے اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے خلا لے لی۔ ماں کی جدائی نے اسے چڑچڑا سا بنا دیا۔ 1 سال پہلے یہ بزنس کے سلسلے میں ملتان گیا، وہیں اسے غزالہ پسند آ گئی۔ میں خوش تھا کہ میری بیٹی کی تنہا زندگی اب خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آیان جنون کی حد تک اسے چاہنے لگا تھا، مگر وہ بے وفا نکلی۔ آیان سے سب کچھ ہتھیا کر اپنے کسی کزن کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے طلاق لے لی۔ یوں چند ماہ بعد ہی وہ اس کی زندگی سے بھی نکل گئی۔ اس واقعے کے بعد اس کا عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ ہر عورت بے وفا ہوتی ہے۔ بالکل نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ چند ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کے دماغ پر خاصی گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے دماغ کے حصے پر کافی چوٹ آئی ہے، جس سے یہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ ریٹروگریڈ ایمنیسیا ایسی بیماری ہے جس میں انسان یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی اسے کوئی پرانی بات یاد آ بھی جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک ایسے ساتھی کی بھی ضرورت ہے جو نہ صرف اس کی ضروریات کا خیال رکھے بلکہ اس کی مینٹل ایکسرسائز بھی کر پائے، جو صرف ایک پرخلوص جذباتی تعلق سے ممکن ہے۔ میرے خیال میں کوئی عورت ہی اس کا بہتر خیال رکھ سکتی ہے، اسی لیے میں نے اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ مگر سر، میں بھلا کس طرح ان کا خیال رکھ سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ دیکھو رمل بیٹی، اسے تو میری خوش فہمی کہہ لو یا خود اعتمادی کی میری نگاہیں جوہر شناس ہے۔ مجھے تم میں وہ خصوصیت نظر آئی جو کسی اور لڑکی میں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرے گھر اور میرے بیٹے کو سنبھال سکتی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہاری فیملی کو اعتراض ہوگا؟ شاید وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ لاوارث تھی۔ مگر تمہاری سی وی میں تو لکھا تھا کہ تم ہاسٹل میں رہتی ہو۔ منصور صاحب خاصے ذہین آدمی تھے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جی، اسے لگا وہ ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکے گی۔ دراصل میری کوئی فیملی نہیں ہے، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کی آواز پر آ گئی۔ آئی سی۔ ایک لمحے کو خاموش رہ گئے۔ میرا خیال ہے رمل، مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو پوری توجہ سے کام کر سکے۔ یہاں انیکسی میں تمہاری رہائش ہوگی، تنخواہ اس کے علاوہ ہوگی۔ پلیز انکار مت کرنا، مجھ سے اپنی جوان بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ رمل کا دل بسیج گیا۔ آخر وہ اس کا مسیحا تھا، اس طرح ہی اس کے احسان کا بدلہ اتارا جا سکتا تھا۔ سر، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میں آیان صاحب کا پورا خیال رکھوں گی۔ رمل کے کہنے پر منصور صاحب مسکرا دیے۔ ادیم اور بریا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ربانی ولا میں ہما وقت ایک میلے کا سا سما رہتا تھا۔ بازاروں کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ انم نے بھی ہفتہ بھر پہلے ہی سے وہاں ڈیرا جما رکھا تھا۔ سحر، امروز وغیرہ شانزے کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لاتی تھی۔ اگرچہ شانزے کو اس تمام ہنگامے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ان کا دل رکھنے کی خاطر آ جاتی تھی۔ سمروز کو جانے کیوں شانزے کا وجود بری طرح کھٹکتا تھا۔ وجہ شاید آدرش کا شانزے کو اہمیت دینا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ حسین نظر آئے۔ بلا شبہ ربانی ولا کے مکین حسن و جمال میں یکتا تھے، مگر جو بات آدرش میں تھی وہ شاید کسی اور میں نہ تھی۔
اونچا لمبا قد، کثرتی بدن، فراخ سینہ، گہری سیاہ آنکھیں اور خوبصورت ہیئر کٹ۔ وہ ہر طرح سے بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ ممتاز نظر آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا سحر تھا کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ سمروز اس کے عشق میں پور ڈوب چکی تھی، مگر اب شانزے کا یوں درمیان میں آ جانا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مہندی والے دن سب لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ شانزے کے نانا کرنے کے باوجود جو سحر اور امروز نے اسے زبردستی تیار کر دیا تھا، چوڑی دار پاجامہ، کرتا اور خصہ، لمبے سیاہ بالوں میں سوٹ کے ساتھ کا میچنگ پراندہ ڈال رکھا تھا۔ بے حد سافٹ میک اپ نے اس کے چہرے کے نقوش میں مزید نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اس کی تیاری میں بھی ایک سادگی تھی جو اسے سب سے منفرد اور ممتاز کر رہی تھی۔ سفید شلوار اور ایش گرے را سلک کے کرتے میں آدرش محفل کی جان بنا ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ شانزے کو نسبتاً تنہا گوشی میں بیٹھا دیکھ کر وہ وہیں چلا آیا تھا۔ شانزے نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ آدرش نے اکثر اس کی نگاہوں میں اپنے لیے عجیب سا احساس ہلکورے لیتے دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے اتنا کتراتے کیوں ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ دوبارہ گویا ہوا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، میرا رویہ ہر اجنبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے 3-4 ملاقاتوں کے بعد کوئی بھی اجنبی نہیں رہ سکتا۔ اس معاملے میں میرا فلسفہ کچھ اور ہی ہے۔ اچھا، تو کیا کہتا ہے آپ کا فلسفہ؟ میں اپنا فلسفہ صرف اپنے تک ہی محدود رکھتی ہوں۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ اور یہ بھی کچھ عجیب سی بات ہے کہ آپ خواہ مخواہ مجھ سے بے تکلف ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ آدرش کے لبوں پر ایک ناقابل فہم سا تبسم بکھر گیا۔ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان گانوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک ادھم سے مچا ہوا اچھی لگ رہی ہیں، کاشان نے سحر کے قریب سرگوشی کی۔ جی؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ شرارت سے بات بدل گیا۔ سحر نے منہ بنا کر رخ پھیر لیا۔ ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے کہنے پر سحر نے ایک نظر وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس، گلے میں پیلا چنری والا دوپٹہ پٹکا ڈالے کاشان پر ڈالی۔ وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لگتا ہے اپنے بارے میں خاصی خوش فہمی کا شکار ہے۔ یہ خوش فہمی بھی ابھی ابھی کسی کی نگاہوں کی توصیف سے حقیقت میں بدل گئی ہے۔ کاشان کے کہنے پر سحر نہ چاہتے ہوئے بھی چینپ گئی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ آیان کی غصیلی آواز پر بھی یکلخت پلٹی تھی۔ کام کر رہی ہوں۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر پڑی کتابیں خواہ درست کرنے لگی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں؟ منصور صاحب کی اجازت سے۔ چلی جاؤ تم یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ وہ دھاڑا تو رمل سہم کر باہر نکل آئی۔ منصور صاحب آفس جا چکے تھے۔ وہ ہاسٹل سے اپنا سارا سامان لے کر انیکسی میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ آیان کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دودھ کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر جھکا، شاید کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ دودھ؟ اس نے ٹیبل پر گلاس رکھا۔ کس کے لیے؟ آیان نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ آپ کے لیے؟ میں نے کب کہا؟ میں خود لائی ہوں۔ آخر کس لیے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے مامور کی گئی ہوں۔ آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارا فرض۔ چلی جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، چلی جاؤ۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ شاید دورے کے زیر اثر تھا۔ رمل تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ چلی جاؤ۔ آیان نے اسے دھکا دیا تو وہ دور جا گری۔ رحیم جلدی آؤ۔ اس نے فوراً ملازم کو آواز دی۔ رحیم کی مدد سے آیان کو بیڈ پر لٹایا۔ اسے وہ دوائیں دیں جو ان دوروں کے دوران دی جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو گیا تھا۔ رمل کافی دیر تعصب میں گھری اس لمبے چوڑے خوبرو مرد کو دیکھی گئی۔ وہ کس قدر بے بس تھا، اور منصور صاحب، ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ خانسامہ کو کھانا بنانے کی چند ہدایات دے کر وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر صفائی کروانے لگی۔ اس گھر میں نوکروں کی ایک فوج تھی گویا۔ خانسامہ، مالی، چوکیدار، ڈرائیور، صفائی کے لیے ملازمہ اور اوپر کے کاموں کے لیے رحیم بخش۔ گھر میں کوئی عورت نہ ہونے کی وجہ سے گھر خاصی ابتر حالت میں تھا۔ کوئی نظم و ضبط نہ تھا۔ منصور صاحب آفس چلے جاتے تھے۔ نوکروں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ اس نے آیان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کا چارج بھی سنبھال لیا تھا۔ منصور صاحب اس تبدیلی پر خاصے خوش ہوئے تھے۔ اس روز منصور صاحب آفس سے لوٹے تو ایک 9-10 سال کا بچہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ رمل، یہ مائب ہے، میرا پوتا، منصور صاحب نے تعارف کروایا۔ اور موبی، یہ آپ کی نئی ٹیچر ہے۔ ہیلو مس۔ مائب نے اپنا ننھا منا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ رمل، آپ کو اس سے کبھی شکایت نہیں ہوگی، بہت ذہین بچہ ہے۔ بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ وہ اب مائب سے پوچھ رہی تھی۔ کلاس 4 میں۔ گڈ۔ بابا، میں اپنے برڈز دیکھ کر آیا ابھی۔ وہ باہر کی طرف دوڑ گیا۔ منصور صاحب مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہے، پھر رمل کی طرف متوجہ ہوئے۔ موبی مجھے آیان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سر، کیسے معلوم ہے آیان کے بارے میں؟ اپنے فادر کے بارے میں۔ آیان فادر؟ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسے۔ ایک زخمی سے مسکراہٹ تھی جس میں سوگواریت گھلی تھی۔ یہ آیان کا بیٹا نہیں ہے؟ جی؟ آیان کی شادی تو صرف چند ماہ قائم رہی تھی۔ موبی میرے بڑے بیٹے ریحان کا بیٹا ہے۔ ریحان آیان سے 5 برس بڑا تھا۔ اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے میں نے اپنے ایک دوست کی بھانجی سے کی تھی۔ ندا بہت اچھی، ملنسار اور خوش گفتار لڑکی تھی۔ بہت تھوڑی عرصے میں اس نے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ یہ گھر جو برسوں سے عورت کے وجود سے محروم تھا، ایک بار پھر آباد ہو گیا تھا، مگر شاید اس گھر کی تقدیر میں خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ ریحان اور ندا آؤٹنگ کے غرض سے یورپ کے ٹور پر گئے تھے۔
مائب ان دنوں کلاس 1 میں پڑھتا تھا، وہ میرے ساتھ اس قدر اٹیچ تھا کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کلاس کو میں ان دونوں کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ منصور صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ اوہ بیچارے کتنے دکھی ہیں۔ منصور صاحب کی حالت پر وہ بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ جوان بیٹے اور بہو کی موت کا غم کیا کم تھا کہ اب دوسرے بیٹے کی ایسی حالت نے تو ان کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ اور مائب، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو اتنی کم عمری میں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ رمل کا دل گداز ہونے لگا۔ ایان کی حالت کے پیش نظر میں نے موبی کو ہاسٹل بھجوا دیا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ایسا کر کے میں اس بچے پر ظلم کر رہا ہوں، اس لیے یہ اب یہیں رہے گا۔ تم نے کہا تھا کہ بیٹی کہ تم ٹیچر رہ چکی ہو، اس لیے موبی کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی اب تمہاری ہے۔ تم بھی کہتی ہو کہ کیسا خود غرض شخص ہے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے تم میں اپنائیت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کی بڑائی ہے سر کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، موبی اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تو منصور خان پرسکون ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں مائب اس کے ساتھ کھل مل گیا تھا۔ بچے تو پیار کے دو بولوں سے بہل جاتے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی محبتوں کو ترسا ہوا بچہ تھا۔ رمل کی آغوش میں اسے ممتا کی جھلک نظر آئی تھی۔ چاچو چلے نا، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ کافی دیر سے ایان سے ضد کر رہا تھا۔ ایان کافی دیر تو بیزاری سے پہلو بدلتا رہا، پھر یکا یک چلا اٹھا، میرا سر مت کھاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ موبی سہم گیا، اس نے کب دیکھا تھا اپنے سویٹ سے چاچو کا یہ روپ۔ موبی چلیں بیٹا، چاچو کو تنگ نہیں کرتی، آئے میں آپ کو کمپیوٹر پر گیم لگا دیتی ہوں۔ رمل اسی لمحے آ گئی تھی۔ موبی جلد ہی بہل گیا، وہ ایان کے کمرے میں چلی آئی۔ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہے؟ اسے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، آپ کی خدمت میرا فرض ہے، میں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر سکتی۔ وہ نیچے قالین پر بکھرے کاغذ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگی، مگر مجھے تم سے اپنی خدمت کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مگر مجھے تو ہے۔ وہ اتنے عرصے میں خاصی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو چکی تھی۔ ایانوں سے کینہ تو اس نظروں سے گھور رہا تھا۔ لیجیے، آپ کی دوا کا وقت ہو گیا۔ اس نے پانی کا گلاس اور گولیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ میں کیوں کھاؤں گی؟ کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تم بھی مجھے بیمار سمجھتی ہو؟ وہ ایک دم مشتعل ہو کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی مجھے بیمار سمجھتی تھی، کہتی تھی میں بیمار ہوں، میرا ذہن بیمار ہے۔ وہ اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رمل نے سہم کر اس کی طرف دیکھا، غیر ارادی طور پر وہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ تم غزالہ ہو نا؟ ایان نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں، میں غزالہ نہیں ہوں، وہ اٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پھر یہاں میرے کمرے میں کیا کری ہو؟ یہاں صرف غزالہ رہتی تھی، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ ایان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر دور ہوئی۔ اگلی لمحے وہ اپنی سانس بحال کرتی باہر دوڑ گئی۔ مجھے محتاط ہو کر رہنا چاہیے، پانی پیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ آدرش لائبریری میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیٹھی شانزے پر پڑی۔ من چاہا وجود نگاہوں کے سامنے تھا تو قدم خود بخود اس کی جانب اٹھنے لگے۔ ہیلو، آپ یہاں؟ آپ اور یہاں؟ شانزے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بلیک پینٹ اور بلو شرٹ میں وہ خاصا نکھرا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا میں لائبریری نہیں آ سکتی؟ تیکھے چتون سے اسے گھورا تھا۔ کیوں نہیں؟ وہ سر کے اشارے سے گویا اجازت طلب کرتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ مگر وہ کیا ہے کہ آج کل لڑکیاں کتب خانوں کا رخ ذرا کم ہی کرتی ہیں۔ ان کو ایسے کرنے پر مجبور بھی آپ ہی جیسے لوگوں نے کی ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میرا مطلب آپ بخوبی سمجھتے ہیں مسٹر ربانی۔ وہ اس کا انداز نخوت بھرا تھا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ… جی ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں آنے والی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے یہ اچھت کنڈے اب پرانے ہو چکے ہیں۔ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا۔ آپ ہیں ہی اس قابل، وہ تنفر سے کہتی چلی گئی۔ آدرش کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ آخر اس لڑکی کو مجھ سے کیا پرخاش ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ سارا دن ڈسٹرب رہا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سرما کی اس سرد رات میں ہوا خاصی تیز چل رہی تھی۔ رات کے اس پہر جبکہ تقریباً پورا شہر نیند کی مہیب خاموشی میں ڈوبا تھا، وہ بڑا مضطرب سا تھا، خاصا بے چین بھی تھا۔ آخر وہ مجھ سے اتنی متنفر کیوں ہے؟ کیا وہ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں دو گھڑی اس سے بات کر سکوں؟ میں اس کی گریز کو، اس کی ریزرو نیچر پر محمول کرتا رہا، جبکہ اس کا دل میری نفرت سے سیاہ ہے۔ میں آدرش ربانی، لڑکیاں جس کی ایک نظر التفات کی خواہش مند ہوتی ہیں اور جس سے بات کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں، اس لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں، اور یہ دل اس کی شدید نفرت کے باوجود بھی اس کا طلبکار ہو رہا ہے۔ آدرش ربانی، اتنے بے بس تو تم کبھی بھی نہ تھے۔ وہ بالکنی میں آ کھڑا ہوا تھا، سرد ہوا کی تمازت سے بے نیاز وہ نظریں برابر والے گھر پر گاڑے کھڑا تھا۔ پورے وجود میں کچھ ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ موسم کی شدت کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہارنا تو کبھی آدرش ربانی نے سیکھا ہی نہیں۔ شانزے ہمدانی، اب تو بس دو ہی راستے ہیں، تخت یا تختہ۔ اس کے سوچے صفاقی کی جانب سفر کر رہی تھی۔ عارش کی بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہمدانی صاحب کے گھرانے سے اتنے قریبی مراسم ہو چکے تھے کہ وہ لوگ اب ایک ہی گھر کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ سحر جو کسی کام سے اندر جا رہی تھی، کاشان کے ایک دم سامنے آ جانے پر رک گئی۔ وعلیکم السلام، وہ رسمی سا مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ کر پھر خود ہی کہنے لگا، ویسے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی بات پر سحر نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑی۔
پلیز وہ آگے بڑھی۔ پہلے ایک بات بتائیے۔ جی، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ ہیں یہ بھلا پوچھنے کی بات ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اوہ تھینک گاڈ، وہ مسکرائی۔ یعنی کہ میں آپ کو اسمارٹ، ہینڈسم، ڈیشنگ اور چارمنگ نظر آتا ہوں؟ خوش فہمی، کبھی شکل دیکھی ہے آپ نے آئینے میں؟ یہاں آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں، میں خوش فہم نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ اوفو، فضول باتوں میں لگا دیا، مجھے تو امی نے اندر سے مٹھائی لانے کو کہا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ سحر، کیسا گمبھیر لہجہ تھا اس کے، قدم ایک لمحے کو تھم گئے۔ کل امی ابو آپ کے گھر آئیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہونہار اور لائق فائق بیٹے نے آفس جانا شروع کر دیا۔ اس کے معنی خیز بات پر وہ سٹپٹا کر اندر بھاگ گئی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ کاشان کے لبوں کو چھو گئی۔ پارٹی کے اختتام پر محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وسیع و عریض ہال کمرے میں دبیز قالینوں پر کشن اور گاؤ تکیے سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ ویٹر سب کو کافی اور ڈرائی فروٹ سرو کر رہے تھے۔ کافی خوشگوار ماحول تھا، سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ ایسے میں شان سے ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھی، کافی کا مگ ہاتھ میں لیے وہ پوری طرح غزل سننے میں محو تھی۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ وہ غزل سننے میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب آدرش اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آپ کو یہ غزل بے حد پسند ہے۔ شانزے نے چونک کر دیکھا تو آدرش کو دیکھتی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے پھر سے مغنیہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ شانزے، آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ آدرش کے پوچھنے پر اس نے تیکھے چتون سے اسے گھورا۔ اس قدر ذاتی سوال کرنے کا مقصد؟ اگر میں کہوں کہ میں نے کسی سے محبت کی ہے تو؟ یا آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا تعلق ہے اس بات سے۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں، استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ڈائلاگ تو اچھے بول لیتے ہیں، خاصے ماہر کھلاڑی لگ رہے ہیں۔ شانزے، میں ڈائلاگ نہیں بول رہا، وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ پلیز مسٹر ربانی، اس بار آپ کا انتخاب غلط ہو گیا، مجھے آپ کی کسی بھی بات نے متاثر نہیں کیا۔ آدرش تو اس کے الفاظ میں الجھ کر رہ گیا تھا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پھر سے غزل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو آئے یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ غزل سننے میں اب لطف نہیں آ رہا تھا، مگر وہ غائب دماغی کے عالم میں وہاں بیٹھی رہی۔ مائب رمل کے ساتھ بہت جلد گھل مل گیا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا کیوٹ سا بچہ کہ رمل کو خود بھی وہ بے حد اچھا لگتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر وہ اس کو کھانا کھلاتی، شام کو ہوم ورک کراتی، اس کی ہر ضرورت ہر چیز کا خیال رکھتی، اسے لے کر اکثر باہر گھومنے بھی جایا کرتی۔ وہ ممتا کو ترسا ہوا بچہ رمل کے وجود میں ماں کی آغوش کی جھلک دیکھتا تھا۔ رات کو وہ سوتا بھی رمل کے ساتھ تھا۔ منصور صاحب رمل سے بہت متاثر تھے۔ کتنی بے غرض تھی وہ محبتوں کے معاملے میں، کس قدر جاں فشانی سے وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے تھی۔ اس گھر کو ایسی ہی عورت کی ضرورت ہے، وہ اکثر سوچتی۔ ان کی سوچوں کا دھارا مختلف سمت کو بہنے لگا تھا۔ رمل کو وہ کسی اور روپ میں دیکھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، مائب کو ماں مل جائے گی اور میری بیٹی کی زندگی سنور جائے گی۔ جب سے رمل نے آیان کی دیکھ بھال شروع کی تھی، اس کی حالت خاصی بہتر ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز خاصے پر امید نظر آنے لگے تھے۔ رمل بیٹا، میں چند روز کے لیے مردان جا رہا ہوں، مائب کا خیال رکھنا، چیک بک میں تمہیں دے جاؤں گا۔ مردان؟ میرے بابا بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ اچھا، تم نے کبھی بتایا نہیں اپنے بارے میں۔ کیا بتاؤں سر آپ کو؟ وہ آزردہ ہو گئی تھی۔ رمل، تم اتنے دنوں سے اس گھر میں ہو، بالکل ہمارے گھر کی فرد بن چکی ہو، مجھے غیر مت سمجھو۔ اور پھر اس نے منصور صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ تمہارے والدین کے گھر والوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، میری امی کا تو سارا خاندان یہیں لاہور میں ہے، انہوں نے رابطہ کیا نہ امی نے کبھی ملنے کی کوشش کی۔ ابو تو مردان سے آئے تھے اور تھے بھی والدین کے اکلوتے۔ میری دادی تو بہت پہلے وفات پا گئی تھی، جبکہ دادا کا انتقال ابو کی شادی کے چند ماہ بعد ہوا۔ دادا نے امی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ابو کے باقی خاندان نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ محمود خان، یہی نام بتایا نا تم نے اپنے والد کا؟ جی، کیا آپ جانتے ہیں ابو کو؟ کچھ تو اندازہ ہو رہا ہے مجھے، مگر ابھی میں پورے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آنٹی میرے ساتھ کرکٹ کھیلے نا، آپ نے پرومس کیا تھا۔ مائب بیٹ اٹھائے چلا آیا تھا۔ ہاں بھائی، ہمیں اپنا پرومس یاد ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ منصور خان مائب اور عمل کو باہر جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ حسب معمول فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لان میں ٹھنڈی گھاس پر ننگے پیر واک کر رہی تھی۔ بعد صبح کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ وہ چلتے چلتے واپس مڑی تو ٹھٹک گئی۔ آیان کب سے وہاں کھڑا تھا، اسے احساس تک نہیں ہوا تھا اس کے آنے کا۔ اوہ، آپ یہاں؟ کیوں، کیا میں لان میں نہیں آ سکتا؟ وہی کھردرا سا لہجہ۔ نہیں، میرا مطلب تھا اتنے صبح آپ؟ کیا میرے صبح اور جلد اٹھنے پر پابندی ہے؟ نہیں تو، وہ گڑبڑائی۔ میں آپ کے لیے جوس لاتی ہوں۔ وہ آیان کی نظروں سے گھبرانے لگی تھی۔ چند روز سے وہ اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی اور قصداً ان سے گریز بڑھتے ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگہی کے در وہاں ہوں اور زندگی مزید کٹھن ہو جائے۔ جانتی تھی کہ یہ آگ اور پیٹرول کا کھیل ہے۔ سنو، تو میری اتنی پرواہ کیوں کرتی ہے؟ وہ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میرے فرائض میں شامل ہے۔ اوہ، میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھ سے، مگر نہیں۔ وہ بھی یہی کہتی تھی، مگر سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، تم بھی ویسے ہی ہو۔ آئی ہیٹ یو، گیٹ لاسٹ۔
وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا۔ رمل سہم کر دور ہٹی تھی۔ منصور خان مردان جا چکے تھے۔ ایان کا چیک اپ باقاعدگی سے ہو رہا تھا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی پروگریس سے خاصے حیران تھے۔ کبھی کبھار وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا اور ایسے میں رمل بری طرح سہم جاتی تھی۔ غزالہ کا ذکر سن کر اس پر وحشت سے طاری ہو جاتی تھی۔ رمل نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ ہاتھ میں کوئی تصویر لیے نگاہیں اسی پر مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ سر یہ جوس لے لیں۔ مگر وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ رمل نے دیکھا وہ تصویر کسی لڑکی کی تھی۔ سر، اس نے دوبارہ پکارا تو وہ چونکا۔ کچھ دیر اسے گھورتا رہا۔ رمل اس کی نگاہوں سے جھلکتی وحشت سے سہم گئی۔ تم غزالہ ہو نا؟ اس لمحے کتنا قابل رحم لگ رہا تھا وہ۔ رمل کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اگلا لمحہ بے حد حیرت کا تھا۔ ایان نے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گرا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ ایان نے اس سے شانوں سے تھام لیا۔ میں غزالہ نہیں ہوں۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ مشکل گویا ہوئی۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ ایان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان ثبت کر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں ایک دن واپس آنا ہوگا۔ وہ اس پر جھکا۔ رمل بری طرح وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ ایان کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں غزالہ نہیں ہوں۔ مگر ایان پر تو وحشت سوار تھے۔ رمل لرز کر رہ گئی۔ آنسوؤں کا ایک ریلا سا تھا جو بہے چلا جا رہا تھا۔ ایان! اسی لمحے منصور خان اندر داخل ہوئے تو ایک جھٹکا لگا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے انہوں نے روتی بلکتی رمل کو اس کے شکنجے سے آزاد کروایا تھا۔ رمل منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ اویس ہمدانی اور نورین بیگم کاشان کے لیے سحر کا پرپوزل لائے تھے۔ رشتہ ہر طرح سے معقول تھا۔ انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ پھر سحر کی خوشی بھی دی دینی تھی۔ انم اور امروز نے اسے گھنی اور میسنی کے خطاب دیے تھے۔ شان سے اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کاشان خاصا بے چین تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ اوفو بھائی، لوگ آج کل کروڑوں میں ایک کو مشکل سے رشتہ دیتے ہیں، لاکھوں میں ایک کو کون پوچھے گا؟ تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ وہ انکار نہیں کریں گے۔ اگر مجھے سحر نہ ملی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو شان؟ اتنے جذباتی تو تم کبھی نہ تھے۔ اب ہو گیا ہوں نا، تم دعا کرو پلیز۔ پاگل! وہ بھائی کی دیوانگی پر مسکرا دی۔ اسی لمحے نورین اور اویس صاحب آ گئے۔ کیا ہوا پاپا؟ شانزے نے دریافت کیا۔ ان لوگوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ اوفو، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کیا وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں؟ وہ جھلائی۔ نیم رضامند تو لگ رہے تھے وہ، مگر بیٹی والے ہیں، پہلی ہی بار کون ہاں کہتا ہے؟ نورین بیگم کی بات پر وہ خاموش ہو گئی جبکہ کاشان مطمئن ہو گیا۔ آدرش نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ سحر کا رشتہ کاشان سے ہوگا تو اس کا رشتہ بھی شانزے سے طے ہوگا۔ شانزے نے سنا تو سلگ کر رہ گئی۔ آدرش ربانی، تم تو میرے اندازے سے بھی زیادہ مکار نکلے۔ وہ زہر خند ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ نہ اگل سکتی تھی نہ نکل سکتی تھی۔ ایک طرف بھائی کی خوشیاں تھیں تو دوسری جانب اپنی قربانی۔ اس نے خود آدرش ربانی سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ مجھے آدرش ربانی سے بات کرنی ہے۔ جی بول رہا ہوں، میں شانزے ہمدانی۔ زہے نصیب، کہیے کیسے یاد کیا؟ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ضروری بات؟ وہ بھی مجھ سے؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ آپ پلیز اپنی شرط ختم کر دیں۔ کون سی شرط؟ ون جان بن گیا۔ اتنے معصوم نہیں ہیں آپ خوب سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں۔ وہ چڑ گئی۔ دیکھیے میں نے تو صرف پرپوز کی ہے، انکار یا اقرار کا حق تو آپ کے پاس محفوظ ہے۔ حق؟ آپ خوامخواہ کسی دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیسی مجبوری؟ میں نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا۔ وہ اس کی بے بسی سے جی بھر کر محظوظ ہوا تھا۔ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی، آپ انکار کر دیں، یہ آپ کے اور میرے دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ خود کیوں نہیں کر دیتی انکار؟ میں مجبور ہوں۔ مجبور؟ ہا ہا ہا، ویری اسٹرینج۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید شان سے اس کا منہ نوچ لیتی۔ دیکھیے شان سے جی، میں اپنی بات سے پھرنے کا قائل نہیں ہوں، آپ نے ناحق زحمت کی۔ اس کے کہنے پر شانزے نے ریسیور پٹخ دیا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ انکار کر دے مگر کاشان اتنا خوش تھا کہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ آدرش ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ نورین اور اویس ہمدانی تو بے حد خوش تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے شانزے کا دل ڈوبتا جا رہا تھا اور بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا۔ ایک ہفتے کے وقفے سے دونوں شادیاں طے کی گئیں۔ پہلے آدرش اور شانزے کی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ سرخ زرتار لہنگے میں وہ زمانے بھر کا حسن سمیٹے ہوئی تھی۔ آدرش کی تو سج دھج ہی نرالی تھی۔ جس نے بھی دیکھا ان دونوں کی جوڑی کو سراہا تھا۔ امروز، آسماں، بریا وغیرہ شانزے کو لے کر کمرے تک آئیں۔ آدرش بھی پیچھے ہی تھا۔ ارے بھائی تم لوگ میری بیگم کو لے کر کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ فکر نہ کریں چھوٹے بھائی، ہم انہیں آپ ہی کے دیس چھوڑنے جا رہے ہیں۔ بریا مسکرائی۔ خیال رکھیے گا دیور جی، آپ کا دیس محفوظ تو ہے نا؟ آسما بھابھی نے شرارت سے کہا۔ ہمارے دیس میں آنا آسان ہے پر یہاں سے فرار بہت مشکل ہے۔ وہ شانزے پر نظریں جماتے ہوئے مانی خیزی سے گویا ہوا۔ شانزے سلگ کر رہ گئی۔ سب کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پر چھائی شگفتگی پل بھر میں معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا شانزے بیگم کہ میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں۔
وہ شیروانی کے بٹن کھولتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے ہمیشہ میری تذلیل کی، میرے جذبوں کی توہین کی، مجھ سے 2 گھڑی بات کرنا عذاب سمجھتی تھی۔ آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ مجھ میں کون سی برائی دیکھ لی تھی تم نے کہ میرے سائے سے بھی گھبراتی تھی؟ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بول رہا تھا، آواز اونچی نہ تھی، نہ لہجہ بے ہنگم، مگر ایک کاٹ سی تھی لہجے میں جس سے شان سے سہم گئی۔ آج تو ماشاءاللہ خاصی سعادت مند بنی بیٹھی ہو، زبان کہاں گئی تمہاری؟ آدرش نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کیا تو ایک لمحے کو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ حور شمائل تو اس کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی، ہمیشہ سادہ رہنے والی آج یوں 16 سے انگار کر کے غضب ڈھا رہی تھی۔ اپنی برائیوں سے تو آپ خود بخوبی واقف ہوں گے مسٹر آدرش ربانی۔ اس کا ازلی انداز لوٹ آیا، اس نے ایک جھٹکے سے آدرش کا ہاتھ پرے کیا۔ آدرش اپنی اس توہین پر سلگ کر رہ گیا۔ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ آدرش نے اس کی کلائی تھامی تو اس کی سسکی نکل گئی۔ اس نے مزاحمت کی تو وہ ہنس دیا۔ آج نہیں، آج صرف میں کہوں گا اور تم سنو گی۔ شان سے بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی، جانتی تھی کہ مزاحمت بیکار ہے۔ رمل مت جاؤ بیٹا۔ نہیں سر، اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ رمل، تم ایان کی ذہنی حالت سے بخوبی واقف ہو، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت باکردار ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا محض اس کے ذہنی خلل کی وجہ سے ہوا۔ منصور خان نہیں چاہتے تھے کہ رمل وہاں سے چلی جائے۔ ایان کی باکرداری کی تو رمل خود بھی گواہ تھے کہ جب اس نے ملتان میں اسے پناہ دی تھی تو وہ باوجود اختیار کے وہ کسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ مگر سر، وہ ہونٹ کاٹنے لگی، آنسو خود بخود بہنے لگے۔ بیٹھو۔ منصور خان کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی۔ رمل اس روز میں مردان سے لوٹا تو بے حد خوش تھا، مگر گھر آیا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ جانتی ہو بیٹا، تم ہمارے ہی خاندان کی ایک فرد ہو۔ جی؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، محمود خان کے اور میرے دادا آپس میں سگے بھائی تھے۔ میں نے مردان میں تمہارے والد کے متعلق پوری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ تصویر تمہارے والد کی ہی ہے نا؟ رمل نے ایک ٹرانس کے عالم میں ان کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ بابا، وہ تصویر دیکھ کر رو دی۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ منصور خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ کسی اپنے کے ہونے کا احساس ہی تحفظ دینے کو کافی ہو جائے۔ اسے لگا وہ برسوں بعد جلتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم ہمارا خون ہو اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی در در ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ اتنا مان بھرا لہجہ تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اب وہ خاصی محتاط ہو گئی تھی۔ ایان نے دوبارہ ویسی حرکت نہیں کی تھی، وہ بتدریج بہتر ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن تو معجزہ ہی ہو گیا، ایان سب کو پہچاننے لگا تھا۔ موبی، چاچو کی جان۔ اس کے یہ الفاظ جہاں منصور خان اور عمل کے لیے حیرت کا باعث تھے، وہیں مائب بھی کچھ کم حیرانہ تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کے سویٹ چاچو نے اسے سابقہ انداز میں پکارا تھا۔ منصور خان کے تو مارے خوشی کے پیر ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ اسی لمحے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا گیا۔ ویری اسٹرینج منصور صاحب، ایسا بہت کم ہوتا ہے، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اتنی اسٹرانگ ول پاور بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اسے آہستہ آہستہ معمولات زندگی پر لایا جائے، اسے رفتہ رفتہ خود ہی سب یاد آ جائے گا اور وہ پھر سے ایک نارمل لائف گزار سکے گا۔ ایان نے منصور خان کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس وقت آفس سے لوٹا تھا جب اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ وہ وارڈروب کھولے کپڑوں کی ترتیب درست کرتی نظر آئی۔ اسے بابا کی اس بھتیجی سے نامعلوم سی چڑ ہو چلی تھی۔ ذہن پر کئی بار زور دیا مگر اسے یاد نہ آ سکا کہ بابا کی کوئی بھتیجی بھی تھی۔ اب یہ محترمہ جانے کہاں سے دریافت کر لی تھی بابا نے۔ اسے یہ ضرور لگتا تھا کہ وہ پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکے مگر باوجود کوشش کے یاد نہ کر پایا۔ آپ جائیں پلیز۔ ایان کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی؟ وہ فوراً پلٹ گئی۔ ایان ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا جب اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کھانا لگا دوں؟ وہ پلٹ کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ یوں ہی ناپ تول کر گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ رمل چلی گئی۔ ملازمہ ایک ہفتے سے چھٹی پر تھی جس کی وجہ سے اسے خود سب کام کرنا پڑ رہے تھے۔ اس نے تو ایان کے کمرے میں جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، مگر آج میلے کپڑے اکٹھے کرنے کی غرض سے آئی تو کمرے کا حال دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ ایان سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا مگر اس کی شخصیت میں ایک سرد مہری اور لہجے میں کاٹ سی تھی جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ اکڑ اور بد دماغ شخص تھا۔ ہر لمحے یہ خوف دامن کی رہتا کہ جانے کس لمحے اسے کون سی بات بری لگ جائے۔ وہ تو پل بھر میں ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ تمام ملازم اس سے ڈرتے تھے۔ ایان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی۔ جی بابا، کہیے۔ تم نے اب کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں۔ منصور خان کے کہنے پر یکلخت اس کے چہرے کے زاویے تبدیل ہوئے تھے۔ مجھے شادی نہیں کرنی بابا۔ بیٹا، آخر کب تک؟ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، یہ کبھی نہیں رکتی۔ بہتر ہوگا تم اپنا گھر بسا لو۔ یہ میری خواہش سمجھ لو یا حکم، مگر بیٹا میں تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا، آپ جانتے ہیں مجھے عورت کے نام سے ہی نفرت ہے۔ بیٹا، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم رمل سے شادی کر لو۔ واٹ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پلیز بابا، تم سوچ لو بیٹا، یہ میری خواہش ہے۔ منصور خان چلے گئے جبکہ وہ سلگ کر رہ گیا۔ اوہ، اب سمجھ میں آیا محترمہ کی خدمت گزاریوں کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما تھا۔ آخر ہے نا بے وفا، مکار، مفاد پرست عورت۔ وہ بری طرح نالاں تھا۔ عورت ذات سے رمل کا وجود بری طرح کھٹکنے لگا تھا اسے۔ صبح ناشتے کی میز پر منصور خان موجود نہیں تھے۔ بابا سو رہے ہیں ابھی تک؟ اس نے چائے بناتی رمل سے پوچھا۔
جی ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ فکر مند ہو گیا۔ سر میں ذرا درد تھا، میں نے دوا دے دی ہے۔ اس نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ایان ایک نظر چائے کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو کر لیں، وہ بے اختیار بول اٹھی۔ سنو، وہ ایک ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی جانب جھکا۔ تم ان ڈرامے بازیوں سے مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ کیسی کاٹ تھی اس کے لہجے میں، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا جبکہ رمل کو تعصب نے آن گھیرا۔ وہ جانے کیوں اس کی اتنی سرد مہری اور ہتک آمیز رویے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ اس روز اسے گھر کے لیے کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کرنا تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر چلی آئی کیونکہ ایک گاڑی ایان کے پاس تھی جبکہ دوسری ورک شاپ میں تھی۔ ابھی چند چیزیں ہی خریدی تھی کہ دو لڑکے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ مزاحمت پر ایک لڑکے نے اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ سامنے کھمبے سے ٹکرائی۔ سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون بہنے لگا تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولو بیٹا، ارے یہ تو زخمی ہے۔ آدرش گاڑی سٹارٹ کرو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ سائیکہ ربانی نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ زخم زیادہ سیریس نہیں تھا۔ آنٹی میری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ ارے نہیں بیٹا، زحمت کیسے، تم تو بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، اب میں گھر جاؤں گی۔ بیگم سائیکہ ربانی نے اسے ڈراپ کیا۔ رمل کیا ہوا بیٹا؟ گھر پر منصور خان موجود تھے، اس کے سر پر پٹی بندھی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ رمل نے انہیں مختصراً حادثے کا بتایا۔ چلو چھوڑو پیسوں کو، شکر ہے تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ وہ ان کی محبت پر مسکرا دی مگر اسے ایان کے خیالات سن کر دھچکا لگا تھا۔ وہ منصور خان کے ہمراہ لیونگ روم میں بیٹھا تھا۔ رمل کسی کام کی غرض سے وہاں آئی تو ایان کی آواز سن کر ایک دم رک گئی۔ پاپا، وہ آپ کو تو بیوقوف بنا سکتی ہے مگر مجھے نہیں۔ خوب جانتا ہوں میں ان عورتوں کی مکاریوں کو، رقم خود کہیں خرچ کر دی ہوگی اور ڈرامہ۔ ایان اسٹاپ اٹ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پاپا آپ آخر اس کی اتنی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ وہ جھلایا۔ کیونکہ وہ بھتیجی ہے میری، اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ فار گاڈ سیک پاپا، میری مرضی کے بغیر وہ کس طرح اس گھر کی بہو بن سکتی ہے؟ وہ بری طرح چڑ گیا۔ ایان تم جان بوجھ کر ہیرا ٹھکرا رہے ہو۔ جانتے ہو تمہاری صحت یابی میں کتنا اہم کردار ہے اس کا۔ اس نے دن رات جس طرح تمہاری دیکھ بھال کی ہے مگر تم جانے کس مٹی سے بنے ہو کہ کوئی بات تم پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ پاپا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ایان اپنا نہیں تو مائب کا ہی خیال کر لو، وہ بن ماں باپ کا بچہ، اس کا کیا بنے گا؟ فکر مندی ان کے چہرے سے حویدہ تھی۔ پاپا آپ ہیں، میں ہوں، ہم مائب کے لیے کافی ہیں۔ میں کب تک رہوں گا اس کے ساتھ؟ اور تم جس طرح کے لاپرواہ طبیعت کے مالک ہو اس کو کیا سنبھالو گے؟ وہ رمل کے ساتھ اٹیچ ہو چکے اور رمل بے حد مخلص لڑکی ہے۔ مگر پاپا بس ایان بہت ہو گیا، میں نے آج تک تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ تم نے اپنی پسند سے شادی کی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ منصور خان اٹھ کر چلے گئے۔ رمل سن کھڑی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ واپس مڑ گئی۔ سحر کی شادی کی تقریب میں شانزے نے دونوں طرف سے بھرپور حصہ لیا تھا، البتہ آدرش سے اس کا رویہ اول روز کی طرح روکھا اور سرد سا تھا۔ شادی کی پوری تقریب کے دوران وہ ایک لمحے کو بھی اس سے بات نہ کر سکا تھا۔ سحر کے ولیمے کے 2 دن بعد وہ لوگ رواج کے مطابق شانزے کو لینے گئے تھے، ساتھ وہ بھی تھا۔ وائٹ پیپر کاٹن کے کلف لگے کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں اس کا اونچا لمبا سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ سب لوگ اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے اور وہ مغرور سا سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ لائٹ اور ڈارک پرپل سلک کی ساڑی میں ہلکے پھلکے میک اپ اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ آدرش کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اچانک دونوں کی نظریں ملیں تو شانزے کو اس کی نظروں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ شاید فتح کا احساس نگاہوں میں اتر کر بولنے لگا تھا۔ وہ ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ وہ دوبارہ سے اسی مقتل میں نہیں جانا چاہتی تھی مگر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ لاکھ سر پٹک لے، چھپ جائے، آنکھیں بند کر لے، مگر بسا اوقات انسان کو اپنا آپ مار کر جینا پڑتا ہے۔ ایسے میں مجبوری خود مجبور ہو جاتی۔ کیا کر رہی ہوں؟ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور استحقاق بھرے انداز میں اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شان سے جو وارڈروب میں سے کپڑے نکال رہی تھی تڑپ کر رہ گئی۔ پلیز مجھے کام کرنے دیں۔ آدرش نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ کیا سب لڑکیاں تمہاری طرح ظالم ہوتی ہیں؟ اس کے کہنے پر وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ کیا مطلب؟ اب مطلب بھی میں ہی سمجھاؤں؟ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ آدرش ربانی آپ اتنے معصوم ہیں نہیں جتنے بنتے ہیں۔ وہی کاٹ بھرا لہجہ۔ آدرش کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھے گیا، پھر ایک دم مسکرا اٹھا۔ واقعی میں اتنا معصوم نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے پچھلے چند دنوں میں سمجھ لیا۔ وہ شرارت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو وہ بدک کر دور ہوئی۔ پلیز، مجھے گھن آتی ہے آپ کے وجود سے۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیا کریں۔ آپ جیسے شخص کی قربت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ وہ یکلخت چلا اٹھی۔ آترش کا مسکراتا چہرہ پل بھر میں متغیر ہو گیا تھا۔ آنکھیں اس کے الفاظ پر انگارہ بن گئی تھی، بن کر دہکنے لگی۔ اتنی توہین، اس قدر تذلیل اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر شے تہس نہس کر ڈالے۔ یہ لڑکی جو اس کی اولین چاہت تھی، اس قدر نفرت کرتی تھی اسے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہو۔ کاش مجھے یہ سب پہلے معلوم ہو جاتا تو۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟
کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ اتنے انجان مت بنے آدرش ربانی، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی کنپٹی پر رگ پھڑکنے لگی تھی، مٹھیاں بھینچے ہوئے وہ ضبط کی آخری حدود پر تھا۔ ایک معصوم لڑکی کے قاتل ہیں آپ، وہ چلائی۔ وٹ، تم ہوش میں تو ہو؟ ارسا وقار کو بھول گئے؟ حیرت ہے، ارسا وقار؟ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ ہاں آدرش ربانی، وہ میری عزیز ترین سہیلی تھی۔ آپ کی بے وفائی نے اس کی جان لے لی۔ میں نے اس سے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے ہی تو اسے پیار و محبت کا جھانسا دیا تھا، اسے سب اسباق دکھائے تھے، وقتی دل لگی کر کے اسے چھوڑ دیا، اور وہ بیوقوف لڑکی دل لگی اور محبت میں فرق ہی محسوس نہ کر سکی اور اپنی جان پر کھیل گئی۔ شان سے بلیو می، میں اسے محض نام کی حد تک جانتا ہوں اور بس، میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ پلیز میرے سامنے یہ جھوٹے بہانے اور بودی دلیلیں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ آدرش الجھ کر رہ گیا۔ ارسا وقار کو وہ محض نام کی حد تک جانتا تھا، وہ کبھی اس سے ملا نہیں تھا۔ ارسا وقار کا ذکر اس نے کئی بار اپنے دوست راحیل کے منہ سے سنا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ MBA کر رہا تھا۔ راحیل اس کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ روم میٹ بھی تھا۔ راحیل فارغ اوقات میں کمپیوٹر پر بیٹھا رہتا تھا۔ انہی دنوں وہ کسی ارسا وقار نامی لڑکی سے چیٹنگ بھی کیا کرتا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر آدرش کو ارسا کی دیوانگی کے قصے سنایا کرتا تھا۔ آدرش کبھی تو ہنس کر بات بدل دیتا مگر کبھی اسے ٹوک دیتا۔ راحیل، تو اگر سیریس ہے تو اس قصے کو آگے بڑھا، ورنہ یہیں ختم کر دے۔ خواہ ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اوہ لیو اٹ یار، کوئی زندگی برباد نہیں ہوتی۔ تیرا کیا خیال ہے، وہ سیریس ہے میرے ساتھ؟ جانے وہ اور کتنوں کے ساتھ یوں چیٹنگ کرتی ہوگی، تو کیا وہ سب کے ساتھ سیریس ہوگی؟ MBA مکمل کرنے کے بعد وہ لاہور آ گیا۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ راحیل اپنے ماموں کے پاس کینیڈا چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا راحیل سے۔ سب بات کلیئر تھی، مگر جو بات الجھن کا باعث تھی وہ یہ کہ شانزے کو یہ غلط فہمی کس طرح ہوگی کہ ارسا وقار کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانے والا شخص آدرش ربانی تھا۔ میں کیسے دور کر پاؤں گا اس نادان لڑکی کی دل سے یہ غلط فہمی؟ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بڑی فلمی سی سچویشن تھی۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہونے چلا تھا جو اکثر وہ ناولوں میں پڑھتی آئی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح منصور خان نے ایان کو اس شادی کے لیے راضی کیا تھا، شاید کنپٹی پر بندوق رکھ کر یا جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر، یا شاید اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے مجبور کیا تھا۔ اجلائے عروسی میں بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی، یہ کیسی شادی تھی؟ نہ ڈھولک بجی، نہ سکھیوں نے گیت گائے، بابل کی دعائیں، نہ ماں کا گلے لگ کر رونا۔ اسے اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا۔ منصور خان نے باپ کی طرح اسے اس رشتے پر راضی کیا تھا، بھلا وہ باپ کا مان کیسے توڑ دیتی؟ دفتن دھاڑ سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے خیالات منتشر ہوئے تھے۔ اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ آنے والے لمحوں کا خوف اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ ایان نے قہر آلود نگاہ سجی سمری رمل پر ڈالی۔ وہ اس لمحے زہر خند ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ تم جو چاہتی تھی وہ ہو گیا، اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا تو وہ فرش پر آ رہی۔ وہ تو شکر تھا کہ فرش پر دبیز قالین بچھا تھا، مگر جھٹکا ایسا زور کا اور اچانک تھا کہ وہ بری طرح تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اگر تمہیں دولت چاہیے تھی تو مجھے کہا ہوتا، میں ویسے ہی تمہیں بہت کچھ دے دیتا۔ یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسے طنز کے نشتر چلا رہا تھا وہ، رمل کے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی بہہ نکلے تھے۔ پلیز آپ مجھے غلط سمجھ، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں ابھی تو صحیح طور پر سمجھاؤں؟ تم جیسے گھروں سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کی فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اس کے الفاظ پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے وہ طوفانی رات جب تم نہ جانے کس کے ساتھ۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تڑپ کر چلا اٹھی۔ کیوں؟ کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ اس کے قریب کھڑا وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ آپ جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہے، مگر خدا کے لیے میرے کردار پر کیچڑ مت اچھالیں۔ وہ روتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ پاپا کو تماشا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سر پر تو ویسے بھی نام نہاد بھتیجی کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ تھوڑی ہی عرصے کی بات ہے، مگر تب تک مجبوراً مجھے یہ زہر کا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ اسے چھوڑ کر چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ رمل گمسم سے کھڑی رہ گئی۔ ساری رات اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے گزار دی، رہ کر اپنی کم مائگی کا احساس اسے رلا رہا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ آنسو پہنچتی وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر اسے تمغر پر ڈالی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا، باد صبا اور پرندوں کی چہچہاہٹیں، نہایت دل فریب سا ماحول ہو رہا تھا، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ دل کا موسم خوشگوار نہ ہو تو باہر کا موسم اثر انداز نہیں ہوا کرتا۔ وہ ایک سرد آہ بھرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ تیار کرنا تھا، موبی کو بھی اسکول بھیجنا تھا۔ ہاں ہائے باجی، اتنی سویرے اٹھ گئی؟ ملازمہ کچن میں اسے کام کرتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں رشیدہ، میں نے ناشتہ تیار کر دیا، بس موبی کا لنچ باکس تیار کرنا باقی ہے، تم بنا دو، میں موبی کو جگاتی ہوں۔ وہ روزمرہ کے ایسے انداز میں گویا ہوئی۔ باجی آپ رہنے دو، ساری رات کے جاگے ہوئے ہو، میں سب کام کر دوں گی، آپ جا کر آرام کرو۔ رشیدہ کی نگاہوں میں شوخی تھی، وہ جانے کیوں چڑ گئی۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، میرے کاموں میں دخل نہ دو۔ وہ موبی کو جگانے چل دی۔ رشیدہ اس کے اکھڑ انداز پر جل کر رہ گئی۔ گھر کی مالکن بن گئی تو نخرہ تو کرنا ہے۔ ناشتے کی میز پر منصور خان اور موبی موجود تھے۔
اسی لمحے آیان بھی آ گیا، نقصک سے تیار، شاید آفس جانے کا ارادہ تھا۔ منہ پھلائے چپ چاپ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ، منصور خان نے کہا۔ مارننگ، وہ سرد سے لہجے میں کہتا چائے بنانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آفس۔ آج بھی؟ آج کے دن تو تمہیں گھر پر رہنا چاہیے۔ کیوں؟ آج کے دن میں کون سی خاص بات ہے؟ وہ چٹک کر بولا۔ ہے تو خیر، منصور خان نے ایک گہرا سانس لیا۔ رمل، آجا بیٹا، ناشتہ کر لو، رشیدہ کر لے گی کام۔ وہ منصور خان کے کہنے پر وہ آ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ایان خان اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ناشتہ تو کرتے جاؤ، بھوک نہیں ہے، سرد سے انداز میں کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ منصور خان سرد آ بھر کر رہ گئے۔ رمل اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ بھابھی آپ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ امروز کے پوچھنے پر ایک لمحے کو وہ خاموش رہ گئی۔ میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں، وہ قصدن مسکرائی۔ بھابھی، آپ اور چھوٹے بھائی ابھی تک کہیں گھومنے بھی نہیں گئے، اور ایک وہ سحر کی بچی، پورے 15 دن ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے۔ ہاں، وہ تمہارے چھوٹے بھائی کی کچھ بزنس کی مصروفیات ہیں، وہ بڑی آسانی سے بات بنا گئی۔ اسے لمحے آدرش آ گیا۔ امروز، فٹافٹ ٹھنڈا ٹھنڈا اسکواش بنا کر لاؤ۔ شانزے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ابھی لائی۔ امروز اٹھنے لگی تو شانزے نے روک دیا۔ تم رکو امروز، میں لاتی ہوں۔ وہ محض فرار چاہ رہی تھی، اس شخص کی قربت سے بچنا چاہ رہی تھی۔ آدرش نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہیں لے آنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ شانزے نے اسکواش بنا کر ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیا۔ آدرش جانے کیوں چڑ گیا تھا؟ اس کی اس حرکت پر دونوں میں سرد جنگ جاری تھی۔ وہ دونوں ہی ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ آدرش نے بارہا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تھی کہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ شام کو وہ تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ بس بیٹے، ایمرجنسی کچھ ایسی تھی کہ چند لوگوں کو بلا کر نکاح کی سادہ سی تقریب منعقد کی گئی۔ منصور خان کے کہنے پر آدرش سر ہلا کر رہ گیا۔ اسی لمحے رمل چائے لے کر آ گئی۔ منصور خان نے اسے خود چائے لانے کا کہا تھا۔ رمل، یہ آدرش ہے، ایان کا دوست، منصور خان نے تعارف کروایا۔ رمل نے دھیرے سے سر ہلا کر سلام کیا۔ آدرش کو یہ سادہ سی لڑکی اچھی لگی تھی، کم از کم غزالہ سے بہت بہتر تھی وہ۔ اسی لمحے ایان بھی آ گیا۔ آج کیسے یاد آ گئی تجھے میری؟ وہ آدرش سے بغلگیر ہوتے ہوئے بولا۔ جس طرح جناب کو میری یاد آتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ مبارک ہو۔ کس بات کی؟ شادی کی۔ آدرش کے کہنے پر ایک لمحے کو اس کے لب بھیج گئے۔ اس نے رمل کی وہاں موجودگی کا اب نوٹس لیا تھا۔ اس نے کچھ ایسی نظروں سے رمل کو گھورا کہ وہ گڑبڑا کر باہر نکل گئی۔ رمل بھابھی بہت ملنسار اور پرخلوص لگتی ہیں۔ یو آر لکی۔ آدرش کے کہنے پر وہ محض سر جھٹک کر رہ گیا، مسکرا بھی نہ سکا۔ آدرش کافی دیر بیٹھا رہا، جاتے ہوئے اسے اور رمل کو ڈنر کی دعوت دے گیا تھا۔ ایان چاہتے ہوئے بھی نہ ٹال سکا۔ کیوں دیکھتے رہتے ہیں ستاروں کی طرف ہم، جب ان سے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں ہے؟ کیوں راہ کے منظر میں الجھ جاتی ہیں آنکھیں، جب دل میں کوئی اور ارادہ بھی نہیں ہے؟ کس موڑ پر لے آیا ہمیں ہجر مسلسل، تا حد نگاہ وصل کا وعدہ بھی نہیں ہے۔ پتھر کی طرح سرد ہے کیوں آنکھ کسی کی، امجد جو بچھڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ وہ سوچوں میں غلطاں ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ایان کے اندر داخل ہونے پر وہ چونکی۔ ایان کپڑے چینج بھی کر کے آ گیا تھا، جبکہ وہ ٹیرس پر ہی کھڑی رہی۔ وہ بستر پر لے چکا تھا۔ رمل ایک سرد آہ بھرتی اندر آ گئی تھی۔ ایان نے جو کپڑے اتارے تھے وہ اٹھا کر ایک طرف رکھے، وارڈروب کھول کر اس کا سوٹ نکالا جو اس کو صبح واپس پہن کر جانا تھا۔ ایان خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ کپڑے اٹھا کر باہر جانے لگی تو ایان کی پتھریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم واقعی بہت بڑی ڈرامے باز ہو۔ کیا مطلب؟ وہ پلٹی۔ تم خوب سمجھتی ہو سب کچھ، پھر مطلب پوچھنے کا کیا جواز ہے بھلا؟ وہ ٹھنڈے میٹھے انداز میں طنز کرتا اس کے مقابلان کھڑا ہوا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے تمہیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا۔ کردار؟ کون سے کردار کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، یا وہ جو تم اس گھر میں ادا کر رہی ہو؟ اف، کیسا کاٹدار لہجہ تھا اس کا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر اس سنگ دل کے سامنے رو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی جانے بغیر آپ نے مجھ پر فرد جرم عائد کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ مجھے تمہاری ان جھوٹی کہانیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کپڑے وہیں پھینکتی باہر نکل آئی۔ دل کا غبار اتنا بڑھ گیا تھا کہ دم گھٹنے لگا تھا۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ دھیرے دھیرے آنسو بہا رہی تھی۔ آنکھیں برس رہی تھیں اور دل کی جلن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر رواں تقدیر سے شکوہ کرنا تھا۔ عورت سب کچھ سہ جاتی ہے، ہر ظلم برداشت کر جاتی ہے، مگر جب اس کے کردار پر بات آ جائے تو برداشت کی ہر حد ختم ہو جاتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اعتبار، 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 یہ 6 حرفی لفظ کتنا معتبر کر دیتا ہے نا عورت کو۔ اعتماد، محبت اور خلوص، صرف انہی چیزوں کی طلب ہوتی ہے عورت کو۔ اگر یہ مل جائیں تو وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی، مگر یہاں تو معاملہ لینے دینے کا بھی نہیں تھا، تو جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ وہ جب سے شادی کے اس نام نہاد بندھن میں بندھی تھی صرف دے ہی رہی تھی، کچھ ملنا تو اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا شاید۔ رمل؟ جی؟ منصور خان کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ اس کے گالوں پر پھسلتے آنسوں اور شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر چونکے رمل سر جھکا گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کتنی اپنائیت، کیسا تحفظ تھا اس لمس میں۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔
کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ بہت درد ہے پاپا، بہت درد، مجھ سے یہ مار مزید نہیں سہی جاتی۔ کیا مطلب؟ کیا ایان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہیں شوق لگا تھا۔ کاش وہ ایسا کرتے، مجھے مارتے، میرا جسم لہو لہان کر دیتے، مگر وہ تو روح کو اذیت دیتے ہیں، چھلنی کر دیتے ہیں روح کو۔ جسم پر لگے زخم تو پھر بھی بھر جاتے ہیں، مگر روح پر لگے گھاؤ ناسور بن جاتے ہیں، جن سے رشتہ قطرہ قطرہ لہو دل پر تیزاب بن کر گرتا ہے۔ پاپا، جسم پر لگے زخموں کا تو پھر بھی علاج ہو جاتا ہے، مگر آپ ہی بتائیں پاپا، روح پر لگے زخم سے کوئی کیسے کسی کو دکھائے؟ ان پر کیسے مرہم رکھا جائے؟ میں لمحہ لمحہ مر رہی ہوں پاپا۔ نفرت کا یہ زہر قطرہ قطرہ میرے وجود میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ کیا اس زہر کا کوئی تریاق ہے؟ شاید نہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنے بیٹے سے کہیے کہ وہ مجھے ایک ہی دفعہ مار ڈالے، یوں کند چھری سے ذبح کرنا بہت اذیت دیتا ہے۔ کاش پاپا آپ نے یہ شادی کرنے سے پہلے ایان سے پوچھ لیا ہوتا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، دل کا غبار نکال دیا۔ منصور خان گویا سکتے میں آ گئے تھے، بیگ پر بنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ایان کے چہرے پر ناقابل فہم سے تاثرات تھے۔ وہ یقیناً سب کچھ سن چکا تھا۔ آدرش کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ شانزے کے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ ان دونوں نے بھی ایک ساتھ آدرش کی طرف دیکھا۔ لڑکی کی نظروں میں کچھ حیرت در آئی تھی۔ آدرش شرمندہ سا ہو گیا۔ اوہ، آئی ایم سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ شانزے کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے۔ وہ واپس مڑ گیا۔ شانزے، یہ وہ لڑکی حیران ہوئی تھی۔ ہاں، شانزے نے ایک لمبا ہنکارا بھرا تھا۔ یہ آدرش ربانی ہی میرا شوہر ہے۔ ہی از ویری ہینڈسم۔ اسی وجاہت کو دیکھ کر تو میں بھی دیوانی ہوئی تھی۔ ارسا، مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہے۔ ارے مگر کیوں اتنا زبردست بند ہے؟ یہ تم کہہ رہی ہو ارسا؟ بھلا تم ہی بتاؤ کہ ایک فلرٹ کے ساتھ گزارا کر سکتی ہو، جبکہ میں جانتی ہوں کہ یہ شخص تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کر چکا ہے، بہت مکار شخص ہے۔ اس کی مکاری تو دیکھو کہ تمہیں سامنے پا کر بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ شانزے زہرخند ہو رہی تھی۔ دھوکہ؟ ارے نہیں شانزے، آدرش ربانی نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ارسا؟ تمہارے کمپیوٹر پہ میں نے خود آدرش ربانی کی تصویر دیکھی تھی جو اس نے تمہیں بھیجی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر وہ تصویر آدرش نے نہیں، راہیل نے دی تھی۔ راہیل؟ وہ ایک لمحے کو چونکی۔ آدرش نے بھی تو یہی نام بتایا تھا۔ ارسا، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم نے خودکشی… رکو میں بتاتی ہوں سب کچھ۔ تم تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آدرش نے نہیں، راہیل نے کیا۔ وہ تو محض وقت گزاری کر رہا تھا، مگر میں اسے محبت سمجھ بیٹھی۔ جب ہم چیٹنگ کیا کرتے تھے تو اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر میں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے اپنی کوئی تصویر دے۔ اس نے اپنے بجائے اپنے دوست آدرش ربانی کی تصویر بھیج دی۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہی تھا کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان دنوں میں بہت ڈپریس تھی، تم بھی کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئی۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی، مگر قسمت نے مجھے بچا لیا۔ حامد نے میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی۔ حامد میرا کزن مجھے شروع سے ہی چاہتا تھا، مگر میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ حسن پرست تو میں شروع سے ہی تھی، اور آدرش کی تصویر دیکھنے کے بعد تو حامد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حامد نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا، خودکشی کرنے کی وجہ نہیں دریافت کی تھی۔ اس نے مجھے زندگی سے محبت کرنے کا فن سکھایا تھا، میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی، اور تبھی مجھ پر ادراک ہوا کہ ایک عورت یہی سب تو چاہتی ہے، محبت، وفا، خلوص، جو حامد کے پاس میرے لیے بے پناہ تھی۔ میں حامد کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ مرد چاہے کتنی ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیوی کے عشق کے بارے میں جان کر بھی مسکرا دے۔ مگر میں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے ایک بار راہیل سے ضرور ملوں، تاکہ اس کے منہ پر تھوک سکوں، اسے بتاؤں کہ اس جیسے گھٹیا مردوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اس کے ٹیلی فون نمبر کے ذریعے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا۔ وہ کسی ہاسٹل میں رہتا تھا اور وہیں سے فون کرتا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تصویر کے بالکل برعکس وہ تو کوئی اور شخص تھا۔ شاید ابھی اس کے اندر کا اچھا انسان زندہ تھا، اسی لیے اس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میں نے تو اسے معاف کر دیا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو شاید میں حامد جیسے اچھے انسان کو کبھی نہ پہچان پاتی۔ ارسا کی اتنی لمبی کہانی سن کر شانزے کے اندر بے چینی سرایت کر گئی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی کہ انجانے میں وہ آدرش کی کتنی انسلٹ کر چکی تھی۔ مگر ارسا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے تمہاری بے وقوفی کا۔ بیچارے آدرش بھائی کو کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سزاوار ٹھہرے۔ شکر ہے کہ میں آ گئی، وہ تو حامد کے دوست کی شادی کے سلسلے میں یہاں آنا پڑا تو تمہاری طرف بھی آ گئی۔ اگر میں نہ آتی تو یہ غلط فہمیاں تو تمہارا گھر برباد کر چھوڑتی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ انہیں مناؤ، ان سے معافی مانگو، اور کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو میں ضرور معاف کر دیں گی۔ ارسا کے کہنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ارسا تھوڑی دیر بعد چلی گئی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ یہ خوف بھی تھا کہ جانے وہ اسے معاف کرے گا بھی کہ نہیں۔ بھابھی، تائی امی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ امروز کے اندر آنے پر وہ چونکی تھی۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ ووٹ کھڑی ہوئی۔ آدرش کا کوئی دوست اور اس کی فیملی ڈنر پر مدعو تھے، ڈنر کی تیاری کرنی تھی۔ جاؤ بیٹا، باقی کام خان سامہ دیکھ لے گا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ سائقہ بیگم کے کہنے پر وہ تیار ہونے چل دی۔ ایپل گرین شلوار قمیض کے ساتھ ڈارک اور لائٹ شیڈ کا گرین دوپٹہ اور میک اپ کے نام پر لبوں پر پرل
पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक में वो तरोताज़ा लग रही थी। आदर्श वॉशरूम में शॉवर ले रहा था। वो उंगलियां टटकाती बेचैनी से उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। मेहमानों के आने में अभी घंटा भर था और वो इसी अरसे में उसे मना लेना चाहती थी। आदर्श नहाकर बाहर आ चुका था। चेंज करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश चला रहा था जब वो उसके सामने आ गई। बंद आंखें जिनसे आंसू फिसल फिसल कर गालों पर आ रहे थे, लरसते लब और दोनों हाथ जोड़े वो उसके सामने मुकम्मल आजमाइश बनी खड़ी थी। ये सब क्या है? खुरदरे अंदाज में कहता वो रुख मोड़ किया। शांति के दिल पर खोंसा लगा। आई एम सॉरी आदर्श। अपना नर्म नाजुक सा हाथ उसके शाने पर रखते हुए वो लरसते हुए बोली थी। किस बात की माफ़ी मांग रही है मुझसे? वो उसके हाथ दरुश्ती से झटकते हुए बोला। अपने रवैये की। मैंने आपको बहुत गलत समझा। उसके सामने आ गई। मुझे भी तुम्हें समझने में बड़ी गलती हुई थी। तंज का तीर फेंका तो वो लब काटने लगी। मुझे गलत फहमी हो गई थी जो अब दूर हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। गलतियाँ भी तो इंसानों से ही होती हैं। हाँ, गलत फहमी। उसने नखवत से सर झटका। वैसे बकौल तुम्हारे मैं एक बद किरदार, फ्लर्ट और आवारा शख्स हूँ। मुझे से शख्स से माफ़ी क्यों मांग रही हूँ? मुझे इरसा ने सब कुछ बता दिया। इरसा जो बकौल तुम्हारे मर चुकी है, क्या वो कब्र से आई थी मेरी गवाही देने? आज दोपहर को वही तो आई थी। प्लीज़ प्लीज़ आदर्श मुझे माफ़ कर दे। मैं आपके पैर। मैं उसके कदमों में बैठ गई। उठो, ये क्या कर रही हो? आदर्श ने उसे शानों से पकड़ कर थाम कर उठाया। वो बुरी तरह रो रही थी। उसके आंसू देखकर वो पिघल गया। जान गया था कि वो गलतफहमी का शिकार थी और अब गलतफहमी दूर हो जाने पर शर्मसार भी थी। तुम बहुत जालिम लड़की हो। खींच कर उसे अपने आप में समो लिया। वो नए सिरे से उसके बाजुओं में बिखरती चली गई। बदगुमानियाँ ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। धीरे से सरगोशी की तो बस बात में सर हिला गई। ये तो कहते हैं कि तुम सारी उम्र यूं ही मेरी बाहों में बिता दो, मगर मसला ये है कि मेहमान आने वाले हैं। शरारत से जुमला कसा तो वो जाकर दूर हुई। लबों पर धीमी सी मुस्कान और आंखों में सच्चे जिस्मों की चमक लिए वो बाहर की तरफ बढ़ गई। ना चाहते हुए भी रमल को अयान के हमराह आना पड़ा था। चूंकि ये फैमिली डिनर था इसलिए मंसूर खान और माइब भी साथ ही थे। रमल को सब लोग बहुत अच्छे लगे थे। आदर्श की बीवी शांसे से मिलकर अंदाज़ा हुआ था कि वो कितनी नफीस तबीयत के मालिक थी। वो बड़े रश्क से उसे देख रही थी। शौहर की मोहब्बत और उसका मान लहजे में उतर कर बोल रहा था। मन चाही सुहागन होने की चमक चेहरे पर नूर बनकर फैली थी। उसकी आवाज़ की खनक में सब कुछ पा लेने का खुमार था। आदर्श की वालदा सायका रबानी को देखते ही वो पहचान गई थी और इसका इजहार भी करना चाहती थी, मगर वो खुद ही पहचान गई। अरे तुम तो वही हो ना जो बाजार में? जी, वो धीरे से बोली। उसके पहलू में बैठा अयान भी कुछ चौंक सा गया। जाने आजकल के लड़कों को क्या हो गया, शराफत का तो ज़माना ही नहीं रहा। वह अब उस रोज़ वाले वाक़ये का जिक्र कर रही थी। अयान जाने क्यों शर्मिंदा सा हो गया था। सायका रबानी बार बार अमल पर नज़र डालती थी। उन्हें उसमें अपनी बहन की शुबहात नज़र आ रही थी। उन्होंने उसका इजहार भी कर डाला। रमल, तुम्हारी शक्ल मेरी बहन से बहुत मिलती है। अच्छा, वो धीरे से मुस्कुराती। मेरे बाबा कहा करते थे कि मेरी शक्ल अपनी अम्मी से बहुत मिलती है। कहाँ होते हैं तुम्हारे वालिदैन? कभी मिलवाओ ना। वो हयात नहीं है। ओह, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। तुम्हारी अम्मी का नाम क्या था? आमना। आमना रहमान? सायका रबानी के कहने पर वो चौंकी। रहमान तो मेरे नाना का नाम है। तो तुम मेरी आमना की बेटी हो, मेरी लाडली बहन की बेटी। मेरा दिल बार बार ये गवाही दे रहा था कि तुम कोई गैर नहीं हो। अपनायत का एहसास तो उसी दिन हुआ था जब तुम बाजार में मिली थी। सायका रबानी जज्बाती हो गई थी। रमल शौक की सी कैफियत में बैठी थी और उस वक्त तस्दीक हो गई जब सायका रबानी ने उसे आमना की तस्वीर दिखाई। मेरी आमना मर गई। इतनी जल्दी? एक बार तो आती, सब उसे माफ़ कर देते, मगर वो बड़ी खुददार और अना परस्त थे। सायका उसे सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। खाला भांजी के मिलाप का ये मंजर देखकर हर आंख नम थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितनी क्यूट सी लड़की मेरी कज़न है। सहर चह की रमल का तो ये हाल था कि लगता था मारे खुशी के दम निकल जाएगा। अपनों के होने का एहसास ही कितना खुशकुन था। मैके का मान हर लड़की का वकार होता है। वो खुश थी कि अब उसके पास भी ये मान था। जाने कितनी ही देर सायका उसे साथ लगाए बातें करती रही। रात गई, उनकी वापसी हुई थी। अयान गुमसुम सा था। रमल बेहद खुश थी। अलबत्ता अयान ने उससे बात करना छोड़ दिया था। अयान से उसने बात करना छोड़ दिया था। उसने अपने आप को घर की जिम्मेदारी और मोबी के लिए वक्फ कर दिया था। उस रोज़ वो ऑफिस से आया तो रमल घर पर ना थी। उसे जाने क्यों कमी सी महसूस हुई। बेगम साहिबा कहाँ है तुम्हारी? रशीदा से दरियाफ्त किया। वो तो जी अपनी खाला के साथ अपने नाना के घर गई हैं। अच्छा, वो उठकर कमरे में चला आया। नज़र सामने दीवार पर मौजूद उस तस्वीर पर पड़ी जो उसकी शादी के मौके पर ली गई थी। वो खैर इरादी तौर पर तस्वीर पर नज़र जमाए खड़ा रहा, फिर वार्डरोब की तरफ आ गया। वार्डरोब में रमल के कपड़े भी टंगे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें धीरे से छुआ। हर शय से उसके वजूद का एहसास हो रहा था। वो बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी ज़िंदगी का एक लाजिम मलजूम हिस्सा बन गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप की चीज़ें पड़ी थीं। पूरा कमरा चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि वह अब उस कमरे की तनहा मालिक नहीं है, कोई और भी है जो बिला इजाज़त उसकी हर शय में शराकत दार बन गया और अब शायद दिल पर भी काबिज़ है। रात 9-10 बजे के करीब रमल आई थी। अयान कमरे में ही था जब वो अंदर दाखिल हुई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो आज इतनी जल्दी घर पर मौजूद होगा, वरना रोज़ वो 11-12 बजे घर आता था। वह बिस्तर पर नीम दराज सोचों में गुम था। रमल वार्डरोब से कपड़े निकाल रही थी जब उसने पुकारा। रमल। उसने पहली बार उसे नाम से पुकारा था। जी, बस पार्ट से अंदाज में बोली।
ادھر آؤ۔ وہ اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ بیٹھ جاؤ، تو میں کھا نہیں جاؤں گا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے جلدی کہیے، مجھے بہت ضروری کام کرنا ہے۔ لہجے میں برف کی سی سردی تھی۔ مجھ سے زیادہ ضروری بھی تمہارے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ سے زیادہ ضروری؟ ہاں ہاں، وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ آپ کا شمار تو کہیں بھی نہیں ہوتا، میری ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں۔ ہو گئی ہیں کا مطلب کہ پہلے میں تمہاری ترجیحات میں شامل تھا۔ اس نے اس کے الفاظ پکڑ لیے تھے، پلک کاٹنے لگی۔ وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ کہنے کو بہت کچھ ہے مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کچھ سننے کی تمنا۔ ویسے بھی مجھ جیسی عورت کے سامنے صفائیاں پیش کرنا آپ کے معیار کے خلاف ہے۔ تم تو بہت زیادہ ناراض ہو۔ سر کھجانے لگا۔ میں بھلا ناراض ہونے والی کون ہوں؟ وہ زخم خوردہ انداز میں ہنسی۔ اچھا بابا، معاف کر دو۔ معافی تو مانگ رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ دیکھو مجھے منانا بنانا نہیں آتا، بس تم مان جاؤ۔ اب وہ منا بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ رمل حیرت سے گنگ کھڑی اس اکڑ اور بد دماغ شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تو میرے کردار پر شک؟ پلیز اب مجھے اور شرمندہ نہ کرو، مجھے پاپا نے سب کچھ بتا دیا۔ میری کہانی پر یقین کیسے آ گیا آپ کو؟ کہیں آپ… وہ طنز کر رہی تھی۔ ایان زٹ ہو گیا مگر خود پر ضبط کیے کھڑا رہا۔ مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے، اسے شانوں سے تھام کر مقابل کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جتنا مجھے خدا کی خدائی پر ہے، جتنا مجھے موت پر یقین ہے، جتنا خود پر ہے، جتنا… بس اتنا ہی بہت ہے۔ مرمری ہاتھوں اس کے لبوں پر رکھا۔ کہو تو کسی اور طریقے سے یقین دلاؤں؟ لبوں پر رکھا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شرارت سے، گویا وہ اس کی بات کا مفہوم جان کر وہ گلنار ہو گئی۔ تم بہت اچھی ہو رمل۔ استحقاق سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ آپ کو آج پتہ چلا؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، بہت پہلے پتہ چل گیا تھا۔ انداز میں شوخی پنہا تھی، اس لیے اتنا ستاتے تھے۔ وہ ٹھنک کر بولی۔ تمہیں ستانے میں مزہ آتا تھا؟ وہ مسکرایا۔ بہت برے ہیں آپ۔ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلی۔ میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ آزمائش شرط ہے۔ گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر مائع بھاگ گیا۔ ایان منہ بناتے ہوئے بیٹھ گیا۔ رمل محسوس کن انداز میں مسکرا دی۔ آنٹی مجھے کہانی سنائے نا۔ اس کا ہاتھ تھام کر باہر جانے لگا۔ اچھا رکیب ڈھونڈا ہے تم نے۔ ایان کے سرگوشی میں پنہا ہوا رفتگی رمل کو سرشار کر گئی۔ بھرپور انداز میں مسکراتی وہ موبی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ ملیں گے ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، بس منتظر ہیں کہ کب یہ کمال ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ بالآخر یہ کمال ہو ہی گیا تھا۔